السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے باب دہر، جو کہ تحریر ہے مہرالنساء شاہ میر کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 9۔ جبل کرب سے مسکرایا۔ میرا یہی مسئلہ ہے کہ میں سرے محفل کسی کے قصے نہیں اچھال سکتا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، بغیر کسی کی طرف دیکھتے چھوٹے چھوٹے قدم لیتا وہ آگ کے اس دائرے کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ سپاٹ نظریں بہرام پر تھیں۔ اگر قبیلے کا یہی فیصلہ ہے تو میں اس پلان میں تمہیں اپنا سربراہ قبول کرتا ہوں۔ آپ کے بہرام بھی اپنی جگہ سے اٹھا، چند قدم چل کر آگ کے دائرے کے دوسرے پار اب وہ کھڑا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ سکتے تھے، مگر بہرام خان کو لگا کہ وہ آج کے بعد اپنے بھائی سے نظر نہیں ملا سکے گا۔ اسے جبل خان کی نظریں دل میں چبھتی محسوس ہوئیں۔ ان دونوں کے درمیان آگ تھی، صرف آگ۔ میں نے یہ تخت کے لیے نہیں کیا جبل خانہ، وہ دھیرے سے بولا، چھوٹے بھائیوں کی طرح لجاجت سے۔ میں نے تخت کے لیے بہت کچھ کیا تھا، آج تم نے میری ساری اجازتیں خاک کر دیں۔ اس کی آواز میں گہرا قلق پنہا تھا۔ اس کے ہاتھ اب دستار اتار رہے تھے۔ بہرام نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا جنہیں جبل نے جھٹکا تھا۔ زندگی میں پہلی بار جبل نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ بہرام کو لگا تھا کہ جیسے وہ دوبارہ یتیم ہوا ہو۔ تخت مبارک، اس نے دستار بہرام کے سر پر رکھی، خود ایک قدم پیچھے ہوا۔ باس، ایک لفظی تعظیم پیش کی جو بہرام کو گالی جیسی لگی۔ اس کے بعد وہ وہاں رکا نہیں تھا، وہ چلا گیا۔ جاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ملال تھا، سر دستار سے خالی، دل زخمی۔ محبت نے آج اسے رسوا کروایا تھا اور جبل خان ساری زندگی زخم کو بھولنے والا نہیں تھا۔ 10 جنوری دوپہر 2 بجے۔ خون کی بو میں لپٹا وہ تہخانہ لمحہ بلمحہ کمزور پڑ رہا تھا۔ ستون بھربھرے ہو کر گرنے کے در پر تھے۔ ہمت اسیران اب جواب دینے کو تھی۔ حسن سلطان ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ شادان گمسم سا اس کے قریب بیٹھا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے صرف یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی موت سے اتنا نڈر کیسے ہو سکتا ہے۔ اس تہخانے میں بیٹھ کر اس نے بہت بار بہت پلانس بنائے تھے، آج سب دور چلا گیا۔ آج بس ایک تجسس تھا، ایک سوال جو اس کی روح تک کو بے چین کیے ہوئے تھا۔ آج دنیا ایک طرف ہو گئی تھی، آج وہ تھا اور 60 سال بعد والا اس کا انت۔ جب مرنا تھا تو خوف کیسا؟ زبرد شاہنواز اپنے پیر سے بہتے خون کو دیکھ رہا تھا۔ گولی اب بھی اندر تھی۔ اس تہخانے میں رہتے ہوئے حسن کی یہ حالت دیکھ کر اسے پہلی بار اندازہ ہو رہا تھا کہ آخر وہ کیسی بے بسی ہوگی جس نے زور گڑھ کو مجبور کیا ہوگا کہ وہ ایسا قدم اٹھائیں۔ زرغب دیوار سے ٹیک لگائے خاموش تھی۔ اسے حسن سلطان سے حسد ہوا۔ یہ بے خوفی، یہ موت سے بے خوفی، یہ فریڈم آف سپیچ، یہ آج تک اسے کیوں نہیں مل سکا؟ کون سا خوف تھا جو کئی لوگوں کے درمیان لیے حلف پر بھاری پڑ گیا تھا؟ سلطان کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اگر اس کے ذہن میں کوئی سوچ آئی بھی تھی تو وہ بآسانی جھٹک گیا تھا۔ تھوڑی دیر یوں ہی بے مقصد بیٹھے رہنے کے بعد سلطان صفدر نے اپنے قدم زبرج کی اور بڑھائے تھے۔ پھر در و دیوار نے اسے خون کے اس تالاب کے پاس پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ غور سے اس کے پیر کو دیکھ رہا تھا۔ گولیاں بیچوں بیچ لگی تھی۔ سلطان نے غور سے ہاتھ کی انگلیوں کی مدد سے اس کا مشاہدہ شروع کیا تھا۔ زبرج تڑپ کر گردن پیچھے کر گیا۔ سلطان اب دونوں انگلیوں سے اس کا زخم کھول کر چیک کر رہا تھا۔ خون ابل کر باہر آنے لگا۔ اسے نئے سرے سے تکلیف ہونے لگی۔ وہ کراہ رہا تھا۔ میں آئی؟ یوں ہی جھکی ہوئی گردن کے ساتھ آفر دی۔ میں اسے نکال سکتا ہوں۔ واقعی؟ پاگل ہو کیا تم؟ زخرف کھول کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ تم کوئی ڈاکٹر نہیں ہو، جاؤ جا کر جبل خان کو بلاؤ، حسن مر جائے گا، اور زبرج کے پیر میں انفیکشن ہو گیا تو؟ بازو میں گولی لگنے سے کوئی نہیں مرتا، سلطان سرسری انداز میں بولا۔ خون بہہ جانے سے تو مرتا ہے نا؟ شادان ہلکی آواز میں بولا۔ خون بہت بہہ گیا ہے، وہ مر جائے گا، اس کی آواز بہت دور سے آتی۔ یہ گولیاں حسن کے بازو میں لگی تھیں، مگر یہ گولیاں برسوں سے سیٹ کیے شادان کے ان دوہرے معیار پر بھی لگی تھیں۔ اسے لگا تھا کہ جیسے اس کی ساری ذات پاش پاش ہو گئی ہو۔ کیا ضرورت تھی اسے بہرام سے اس طرح بات کرنے کی؟ زبرج سختی سے بولا۔ حسن جانتا تھا کہ وہ لوگ اس وقت ہم پر غصہ ہیں، پھر بھی اتنی بکواس کر دی۔ وہ ایک لمحے کو تو ٹھہر گیا اور ذرا سا توقف کیا۔ اسے لگا تھا وہ گرم لوہے پر چوٹ مار رہا ہے۔ وہ ان دونوں بھائیوں کے درمیان ایک سرد دیوار کھڑی کر رہا تھا۔ جبل خان اصول پسند آدمی ہے اور بہرام اس کے اصول توڑ چکا ہے۔ حسن نے یہ سب ہمارے لیے کیا ہے۔ سعید شادان احسان کے بوجھ سے جھک رہا تھا۔ میں آئی؟ سلطان مسلسل اس کے پیروں کو دیکھ رہا تھا۔ زربت نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں اطمینان تھا، مان بھی۔ پھر اس نے دھیرے سے سر کو اسبات میں ہلا دیا تھا۔ فکر مت کرو، میں یہ پہلے بھی کر چکا ہوں۔ اس نے گردن پھیر کر اپنے عقب میں کھڑی زخرف کو دیکھا اور فرسٹ ایڈ باکس کی جانب اشارہ کیا تھا۔ وہ لب نیچے مڑ گئی اور ایک ہاتھ سے فرسٹ ایڈ باکس کا ڈبہ اٹھا کر لے آئی تھی، پھر زبرج کے ساتھ آ کر بیٹھی۔
اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جیسے تسلی دی تھی۔ سلطان اب مختلف اوزار نکال رہا تھا۔ گولی باہر نکالنے والا ایک اوزار نکال کر اس نے ایک نظر زبرج کو دیکھا۔ گہری بھوری آنکھوں والا مرد سر کو اس بات میں ہلا گیا تھا، یوں جیسے اپنے سامنے بیٹھے مرد پر اعتبار کیا ہو۔ زخرف نے اس کے پیر کے زخم کو انگلیوں سے کھولنا چاہا، مگر ابل کر باہر آتے خون کو دیکھ کر فوراً پیچھے ہوئی تھی۔ سلطان نے تعصب سے اسے دیکھا۔ اسی پل شادان اپنی جگہ سے اٹھ کر آیا، زبرج کے قریب بیٹھا اور اس کے زخم کو انگلیوں سے پورا کھول دیا تھا، یوں کہ اب گولی کا ذرہ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ زبرج نے آنکھیں موند لی تھیں، دانت پر دانت جما کر ضبط کیا۔ یہ تکلیف اسے پہلی بار نہیں ہوئی تھی۔ اسے پہلی بار کی تکلیف یاد آئی۔ وہ تکلیف مختلف تھی۔ اسے اپنے دوستوں کی آواز نہیں آ رہی تھی، اسے بس تکلیف ہو رہی تھی۔ آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، اسے بس تکلیف ہو رہی تھی۔ ایسی تکلیف اسے ایک بار پہلے بھی ہوئی تھی۔ کئی سال قبل کا ذکر ہے۔ لندن کی قدیم عمارتیں اپنی تمام تر شان سے کھڑی تھیں۔ آج سرمئی سڑکیں گیلی تھیں، فروری کے اوائل روز تھے، مگر لندن ابھی سے یخ پڑ رہا تھا۔ سڑکوں پر رش بڑھتا جا رہا تھا۔ نفیس لباس پہنے آفیسز اور یونیورسٹیز کو جاتے لوگ ہاتھوں میں کافی کے کپ تھامے تیزی سے سڑک پر اپنے راستے بنا رہے تھے۔ یہ شہر ذرا روکھا اور لیا دیا سا رہنے والا بھی ہے۔ ایک لمبی کشادہ گلی میں سڑک کے دونوں طرف میں کیفے شاپس، بک سٹورز اور پھولوں کی دکانیں تھیں۔ اسی لمبی اور مصروف سی گلی میں اگر گردن اٹھا کر آنکھوں پر ہاتھوں کا چجا بنا کر سامنے دیکھو تو زبرج شاہنواز سفید شرٹ پینٹ کے ساتھ ڈینم جیکٹ پہنے آس پاس سے بے نیاز کانوں میں ہینڈ فری ڈالے چلتا جا رہا تھا۔ اس کی عمر ان دنوں کوئی 17-18 کے قریب تھی۔ گھنے بال اچھے سے سیٹ تھے، آنکھوں میں بلا کی بے فکری اور معصومیت تھی۔ چلتے چلتے ایک کافی شاپ کے باہر رک گیا تھا، اپنے لیے کولڈ کافی لی، رقم ادا کی اور دکان سے باہر نکل آیا۔ آج کافی گہما گہمی کا ماحول تھا۔ ویلنٹائن ڈے کی آمد تھی۔ ہر دکان کافی شاپ کے باہر سرخ پھولوں، سرخ جھالروں کا راج تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود کافی کا کپ بھی سرخ رنگ کا تھا۔ قدیم گلیوں میں پوشیدہ عمارتوں کے درمیان سرمئی سڑک پر چلتے ہوئے کافی کا سرخ مگ ہاتھ میں لیے وہ فلم کے ایستھیٹکس منظر جیسا لگتا تھا۔ کافی کا مگ ہاتھ میں لیے اسٹرا سے گھونٹ لیتے وہ آس پاس نظر گھما رہا تھا۔ یہ لندن کا ذرا سا پسماندہ علاقہ تھا، جہاں چیزیں کچھ کم قیمت پر دستیاب تھیں اور لوگ کم اکڑ مگر زیادہ بیزار تھے۔ یہاں شاپنگ کرنے والے لوگ زیادہ تر پاکستانی اور ہندوستانی تھے۔ چلتے چلتے وہ پھولوں کی دکان کے آگے رک گیا تھا۔ گہری بری آنکھیں چھوٹی ہوئیں اور چہرے پر چمک نمودار ہوئی تھی۔ اس کے لب بے اختیار مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ دانین فلاورز؟ دکان کے اوپر لگی تختی پر لکھا اس نے زیر لب نام دہرایا تھا۔ وہ اس نام کو پہچانتا تھا۔ وہ یہاں کئی بار آ چکا تھا۔ اسے پھول پسند نہیں تھے، مگر وہ ہر بار یہاں آ کر ضرور رکتا تھا، یا شاید وہ اسی دکان کی خاطر یہاں آتا تھا۔ کون جانے وہ آج بھی رکا تھا۔ جہاں ہر طرف سرخ پھولوں کی بہتات تھی، وہیں اس دکان پر صرف ایک ہی رنگ، ایک ہی نسل کے پھول تھے، وائٹ ٹیولپس۔ دکان کا شٹر پورا کھلا ہوا تھا۔ داخلی دروازے پر 2 زینے تھے۔ وہ ان زینوں کے آگے ذرا سے فاصلے پر لکڑی کے سٹولز رکھے تھے۔ سامنے ایک چھوٹی سی میز تھی۔ زبرج مسکراتے 2 قدم پیچھے ہوا۔ یہاں سے وہ پوری دکان دیکھ سکتا تھا۔ اسی پل کوئی کاؤنٹر کے پیچھے سے سامنے آیا۔ وہ کوئی لڑکی تھی۔ زبرج کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں شناسائی کی رمق آئی تھی اور زبرج کے لبوں پر ہلکی سی مسکان۔ آسمان کا سینہ چیرتے باہر نکلتی دھوپ اس لڑکی کی آنکھوں پر پڑی تو وہ آنکھیں چندھیا گئی تھیں۔ زبرج نے گہری سانس لی۔ لندن خوبصورت تھا، اس کے ساتھ ہوتے ہوئے لگتا تھا فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ میں ہر بار سوچتا ہوں کہ اگلی بار یہاں سے گزرتے تمہاری دکان پر نہیں رکوں گا، مگر ہر بار رک جاتا ہوں۔ وہ لڑکی کے چہرے پر نظریں جما کر بولا، میں نے بھی کبھی تمہیں اصرار نہیں کیا، کیونکہ مجھے یقین ہوتا ہے تم دوبارہ ضرور آؤ گے۔ وہ پھولوں کے چھوٹے چھوٹے باسکٹ ہاتھوں میں لیے ہوئی تھی۔ تمہیں اصرار کرنا چاہیے، کیا معلوم کبھی میں ناراض ہو جاؤں۔ وہ آگے آ گیا تھا۔ یہ موقع اس زندگی میں تو صرف مجھے ہی ملے گا، وہ مصروف سی بولی تھی۔ اس نے گہرے سرخ اور سفید رنگ کی پھولدار فراک پہن رکھی تھی۔ کاؤنٹر سے نکل کر وہ باہر آئی تو زبرج نے اس کے جوتے دیکھے۔ ہمیشہ کی طرح سفید، فراک کی لمبائی اس کے ٹخنوں کو چھوتی تھی۔ ساتھ اس نے ہاف جیکٹ پہن رکھا تھا۔ سنہری بال پشت پر کھلے چھوڑ رکھے تھے، جن کے سامنے سے چٹیاں بنتی تھی اور ان بالوں میں چھوٹے چھوٹے سفید پھول لگے تھے۔ اس کی سانولی رنگت دھوپ کی وجہ سے تمتما رہی تھی۔ اس کے نقوش بے حد عام سے تھے۔ شاید تمہاری یادداشت پر اثر ہوا ہے دانیل، کچھ بات
کچھ دن بعد ویلنٹائن ڈے ہے، مگر انگلستان کا سوئم نہیں۔ وہ سرخ کی جگہ سفید پھولوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ دانائن نے پھولوں کی ٹوکریاں دکان کے باہر سجاتے بے اختیار کانوں کو ہاتھ لگایا۔ کچھ خدا کا خوف کرو، تم ملکہ کے مرنے کی باتیں کر رہے ہو۔ کیوں؟ ملکہ آب حیات پی کر آئی ہے؟ مرنا تو اس نے بھی ہے۔ وہ کہتے ہوئے دکان کے اندر آ گیا تھا۔ اس کے ہر عمل سے واضح تھا کہ یہ دکان اس کی مالکن، یہ پھول ہر کوئی اسے شناسا تھا۔ ویسے آپس کی بات ہے، ملکہ کو چاہیے اس دنیا سے پردہ کر لے، کب تک شاہی خاندان کے باقی لوگوں کے حقوق کھاتی رہے گی؟ تم ملکہ کے مرنے میں اتنے انٹرسٹڈ کیوں ہو؟ دانائن نے گردن اٹھا کر کاؤنٹر کے پار دیکھا، جہاں جھک کر وہ پھولوں کی ٹوکریاں اٹھا رہا تھا۔ تصحیح کرو، میں ملکہ کے مرنے میں نہیں، تمہارے کاروبار کی ترقی میں انٹرسٹڈ ہوں۔ ملکہ مرے گی تبھی تو یہ سفید پھول بکیں گے۔ وہ کاؤنٹر کے اوپر پھولوں کی ٹوکریاں رکھتا جا رہا تھا۔ کافی کا سرخ مگ میز پر دھرا تھا۔ سفید دنیا میں دوسرا سرخ رنگ، پہلا کون سا ہے؟ اول تو اگر ملکہ مر بھی گئی تو پھول میری دکان سے نہیں جائیں گے۔ دوئم، کیا میرے پھول کسی شادی کے لیے نہیں جا سکتے؟ وہ خفا ہوئی۔ نہیں، کیونکہ شادیوں میں کوئی سفید پھول نہیں لگاتا۔ زبرج نے اپنے پورے 32 دانتوں کی نمائش کی۔ شادیوں میں کوئی سفید پھول کیوں نہیں لگاتا؟ اس کے چہرے پر خفگی در آئی تھی۔ زبرج کاؤنٹر پر کونیاں جمائے کھڑا تھا۔ شادی ہر انسان کی نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ سفید رنگ پھیکا اور غم کا رنگ ہے۔ کوئی اپنی نئی زندگی اس رنگ سے شروع کرنا چاہے گا۔ زبرج نے سارا کاؤنٹر پھولوں کی ٹوکریوں سے بھر دیا اور اب دونوں کے درمیان ایک کاؤنٹر تھا، سفید ٹیولپس کے پھولوں سے بھرا کاؤنٹر۔ دانائن چند پر اسے دیکھتی رہی، پھر آگے آئی۔ اس سفید دنیا میں اگر کوئی سرخ رنگ تھا تو ایک بک، کافی کا مگ اور دوسرا اس کی پھولوں والی فراق۔ میں اپنی نئی زندگی کی شروعات اسی رنگ اور انہی پھولوں کے ساتھ کروں گی۔ اگر کسی لڑکے نے مجھے پرپوز کرنا ہو تو اسے سفید ٹیولپس لانے ہوں گے۔ اگر کسی کو مجھے منانا ہو تو اسے سفید ٹیولپس لانے ہوں گے۔ وہ آگے آئی، اپنی دونوں کونیاں کاؤنٹر پر ٹکائیں۔ زبرج اب اس کی آنکھوں میں جھانک سکتا تھا۔ اگر کسی کو مجھ سے اظہار محبت کرنا ہوگا تو اسے سفید ٹیولپس لانے ہوں گے۔ میں تو اپنے بچوں کو بھی سفید ٹیولپس کا عشق ورثے میں دوں گی۔ اس نے آنکھیں پٹپٹائیں۔ زبرج اسے دیکھتا رہا۔ وہ سرخ پھولوں کا شوقین تھا، مگر اب اپنی مستقبل کی شادی کو وہ سفید رنگ میں تصور کر چکا تھا۔ محبت بڑی کمبخت ہے، انسان کے دل کو ایسا موم کرتی ہے کہ محبوب کے ہر حکم کے سامنے پگھلنے لگ جاتا ہے۔ اور ویسے بھی تمہیں میرے پھولوں سے اللہ واسطے کا بیر ہے، بک تو جاتے ہیں سارے۔ اس نے بے نیازی سے کہتے کونیاں کاؤنٹر سے ہٹائیں، ٹوکریاں ہاتھ میں اٹھائیں، پھر ٹھہر گئی تھی۔ تم میرا لکی چارم ہو، تم جب آتے ہو میرے سارے پھول بک جاتے ہیں۔ سادگی سے کہہ کر وہ پھولوں کو دوبارہ ترتیب سے رکھنے لگی۔ زبرج نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ اسے پھول کیسے بکتے تھے۔ تم اس کے ساتھ یاد کرنا چاہو۔ یہ لندن میں واقعی سلطان صفدر کے اپارٹمنٹ کا منظر ہے۔ یوں تو وہ ہاسٹل میں رہا کرتا تھا، مگر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر بنک کرنے، کلاس فیلو سے ہاتھا پائی، دوستوں کی خاطر مختلف جھگڑے اور اپنی پاکٹ منی کو گھنٹوں میں اڑانے کی سزا، وہ کچھ دن قبل ہی وہ یہاں شفٹ ہوا۔ بمر شادان اور زبرج، صفدر صاحب کو غلط اطلاع ملی تھی کہ وہ بگڑا ہوا رئیس زادہ دوست حسن سلطان تھا۔ وہ الزام کی بھنک اس خاندان انسان کو لگ گئی اور اس نے موم بتی کی آگ پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی کہ سلطان صفدر کے اپارٹمنٹ میں قدم نہیں رکھے گا۔ غیرت لاؤنج میں رکھے ایل شیپ صوفے پر سلطان پیر پسارے لیٹا ہوا تھا۔ شادان بے یقینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ زخرف سنگل صوفے پر بیٹھی سیب کتر رہی تھی اور زبرج شاہنواز کارپٹ کے ٹکڑے پر آلتی پالتی مارے صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ آنکھیں پنڈولم کی طرح یہاں سے وہاں جھولتے شادان پر جمی تھیں۔ نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ لڑکی سے تم ملے کہاں تھے؟ لائبریری میں، ترنت جواب آیا۔ تو تعلق بھی وہیں تک ہی رکھتے، اس کی پھولوں کی دکان میں اپنی امداد ڈالنے کا خیال کیوں آیا تمہیں؟ وہ صوفے کے درمیان رکھی چھوٹی میز پر آ کر بیٹھا۔ وہ تمہیں لائبریری میں ملی، دوستی ہوئی، سمجھ تو آتا ہے، محبت بھی ہو گئی۔ عمر دیکھی ہے اپنی؟ عمر سے کیا ہوتا ہے، 18 سال کا تو ہو گیا ہوں میں، اور یہاں تو 14 سال کے بچوں کی بھی گرل فرینڈز ہیں۔ انگریز کو دیکھ کر دیسی رنگ بدلتا ہے، تم نے سنا نہیں؟ وہ بغیر اثر لیے بولا۔ ایسی کوئی مثال ایگزسٹ نہیں کرتی۔ زخرف نے سیب کی کاش انگلیوں کے درمیان تھامے اعلان کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہاری اس 1.5 سالہ محبت پر مجھے اعتراض نہیں، مگر اعتراض اس بات پر ہے کہ تم اس پر اتنا پیسہ کیوں ضائع کرواتے ہو؟ اگر اس پر خرچ ہو رہا ہے تو یہ پیسوں کا ضیاع نہیں، تعظیم ہے۔ کل جس مشاعرے میں شرکت کی تھی اس کا اثر ہو رہا تھا۔
تو بھائی تو اپنے پیسوں سے تعظیم دے یا تعزیت، اس کے بیکار پھول خریدنے کے لیے ہم کیوں پیسے بھریں؟ اس ایک مہینے میں 3 بار ایسے عجیب پھول لے کر آئی ہے وہ۔ ابا مجھ سے حساب مانگتے ہیں، میں کیا بتاؤں؟ اپنی لڑکی تو کبھی آنکھوں سے دیکھی نہیں، دوست کی لڑکی پر پیسہ لٹا رہا ہوں، اور لڑکی بھی وہ جسے دوست کی اس شاہ خرچی کا علم بھی نہیں۔ شادان ذرا سا آگے کو ہوا تھا، زروج کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ دیکھ بھائی، شاہ جہان کی قبر کو لات مت مار، تو زبرج ہے، عظیم و شان شہنشاہ نہیں۔ ہوش کر ہوش۔ وہ تھک کر پیچھے ہوا۔ زبرج نے اس کا ہاتھ ہٹایا تھا، پھر زخرف کو دیکھا، پھر سلطان کو۔ تم سارے امیر لوگ ہو اور میں غریب، اگر چند پاؤنڈ تم لوگوں نے خرچ کر لیے تو کیا بگڑ جائے گا؟ بیچاری کے پھول بک جائیں گے، اگر نہ بکے تو اس کو کتنی ٹینشن ہوگی۔ تو وہ چند پاؤنڈ تم پر خرچ ہونے چاہیے نا، تاکہ ہمارا دل بھی ٹھنڈا ہو۔ لڑکی نہ ہوئی سر کا درد ہو گئی، شادان بڑبڑایا تھا۔ جب اس پر خرچ ہوتے ہیں تب میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، زبرج ترکی بترکی بولا۔ شادان اس کا منہ دیکھ کر رہ گیا۔ اب کہ سلطان بھی اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا۔ دیکھو یار، تم اس کو بتاؤ نا کہ وہ اوکیجن کے حساب سے پھول لایا کرے۔ اب وہ کرسمس پر پیلے گلاب لے آتی ہے، عید پر سیاہ اور ویلنٹائن ڈے پر سفید۔ تم کب تک اس کو نقصان سے بچاؤ گے؟ جب تک میری ہمت جواب نہیں دے جاتی، اور تمہیں دیکھ کر مجھے یقین ہے کہ یہ ہمت اگلے 100 سالوں تک جواب نہیں دے گی، شادان جل کر بولا تھا۔ انشاءاللہ۔ زخرف نے جیسے زبرج کی بلائیں لی۔ یعنی تم اسے کوئی مشورہ نہیں دو گے؟ سلطان نے آخری کوشش کرنی چاہی۔ محبوب کے الٹے کاموں پر مشورہ نہیں، مفاہمت کی جاتی ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر وارفتگی کے عالم میں بولا۔ وہ جو بھی غلط کرے گی میں فکس کروں گا۔ اسے لگتا ہے میں اس کا لکی چارم ہوں، میں اس کا یقین برقرار رکھوں گا۔ اسے لگتا ہے میرے آنے سے اس کے پھول بکیں گے، میں وہ بکواؤں گا۔ اس نے تینوں دوستوں پر نظر ڈالی، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے یہ بتاؤ تم لوگ میرے ساتھ آ رہے ہو کہ نہیں؟ سلطان دوبارہ لیٹ گیا، کمر دب گئی تھی بیٹھ کر۔ میں تو آ رہا ہوں، ویسے بھی میرے باپ کے پاس حرام کا بہت پیسہ ہے۔ وہ تو میرے باپ کے پاس بھی ہے، لیکن انہیں لگتا ہے کہ میں سارا پیسہ لڑکیوں پر اڑا رہا ہوں۔ اب انہیں کیا بتاؤں کہ لڑکی کے نام پر اس کا سایہ بھی نہیں زندگی میں۔ اور میری بہنوں اور اماں کو لگتا ہے کہ میں نے کوئی نیا برانڈ ڈھونڈ لیا ہے جس پر میں بے دریغ پیسہ لوٹا رہی ہوں۔ وہ مجھ سے نام اگلوانا چاہتی ہیں۔ سیب کی کاش منہ میں رکھتے اس نے کندھے اچکائے تھے۔ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود جب تمہارے والدین نے اتنی سختی کرنی ہے تو ایسے ماں باپ رکھنے کا کیا فائدہ؟ زبرج کو افسوس ہوا، باقی سب بھی سوچ میں پڑ گئے۔ پھر زخرف پلیٹ چھوڑ کر اٹھی، ہاتھ سے چھوٹے بالوں کو پیچھے کیا۔ وہ پلیٹ دوبارہ اٹھانے لگی جب شادان نے اچک لی۔ کم کھاؤ موٹی، کسی دن پھٹ جاؤ گی، جل کر کہتے وہ پلیٹ لے گیا تھا۔ زخرف برا منہ بنائے بغیر آگے آئی تھی، زبرج کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ تم بس اسے خوش رکھو، پیسے کا کیا ہے، آنی جانی چیز ہے۔ کاش کوئی میرے لیے بھی اتنی ایفرٹس کرتا۔ میں تیار ہوں، شادان صوفے پر پیر پھیلائے ہوئے بولا۔ بال بڑھا لو پھر پرپوز کروں گا، مجھے لمبے بالوں والی لڑکیاں پسند ہیں۔ مزے سے سیب کھاتے آفر دی۔ سلطان کی رنگت پھیکی پڑی، جسے واضح طور پر صرف زبرج نے نوٹ کیا تھا۔ تمہیں تو پوچھنے سے پہلے ہی منع کروں گی، پرے مرو۔ زخرف کو کوفت ہوئی تھی۔ مجھے منع کرو گی تو میں تمہارے گھر رشتہ بھیج دوں گا۔ یقیناً تمہارے ذہین ماں باپ میرا رشتہ نہیں ٹھکرائیں گے۔ اب کہ اس نے کنکیوں سے سلطان کو بھی دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے چینی بھرنے لگی۔ اس کے حساب سے گفتگو غلط سمجھا رہی تھی۔ درست کہا، رشتہ نہیں ٹھکرائیں گے بلکہ تمہاری ٹھکائی کر کے تمہیں گھر سے نکالیں گے۔ بس کر دو تم دونوں، سلطان چڑھ کر بولا تھا۔ اس کے کان تک ضبط سے سرخ ہونے لگے تھے۔ ہر وقت فضول باتیں کرتے ہو۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ شادان کے قریب آیا اور اس کے بالوں کو ہاتھ کی مٹھی میں لے کر زور سے کھینچا۔ شادان کی چیخیں عرش تک گئی تھیں۔ زبرج کمینی نظروں سے ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ زخرف نے اپنی پلیٹ واپس اٹھا لی تھی۔ بھوک لگ گئی تھی بھائی۔ دوبارہ ایسی حرکت کی تو زخرف کے گھر والوں سے پہلے تمہاری ٹھکائی میں کروں گا۔ وہ اس کے کان کے پاس جھک کر بولا، پھر جھٹکے سے اس کے بال چھوڑے تھے۔ وہ کراہا بھی، پھر واہیات انداز میں مسکرایا بھی۔ زبرج اور وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے اندازے کی درستگی پر ایک دوسرے کا ماتھا چوم چکے تھے۔ چلو پھول لینے چلتے ہیں۔ اس نے زخرف کے ہاتھ سے پلیٹ لے لی، بیٹھے بیٹھے 4 سیب کھا گئی تھی۔ شادان اپنے بالوں کو درست کرتا اپنی جگہ سے اٹھا تھا، اور زبرج تو تھا ہی تیار۔ وہ ہر دفعہ دانین جعفر کے پھول یوں ہی بکوایا کرتا تھا۔ وہ لکی چارم تھا یا نہیں، لیکن وہ اس کے لیے ایفرٹس کرتا تھا، یہ سچ تھا۔ پھولوں کی اس دکان میں واپس آؤ تو وہ چھوٹے موبائل پر ایک بار پھر اپنے دوستوں کو میسج بھیج کر یہاں بلا رہا تھا۔
ذرا سی منت سماجت کے بعد وہ دونوں آ ہی جاتے۔ کاؤنٹر کے پار سے اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، دانائن لکڑی کے 2 چھوٹے چھوٹے سٹول اب دکان کے شیڈ تلے رکھ رہی تھی۔ وہ مسکرایا، یعنی وہ زبرج کی عادی ہو چکی تھی۔ اسی پل 3 لڑکوں کا گروہ انہیں دکان کی طرف آتا دکھائی دیا تھا۔ ان کا حلیہ اچھا تھا مگر وہ اس حلیے میں مسفٹ لگتے تھے۔ تینوں میں سے ایک لڑکا آگے آیا۔ کاؤنٹر کے پار کھڑے زبرج نے اسے اس کی پسند پوچھنے کو منہ کھولا کہ لڑکا اپنی پینٹ میں اس کا چاقو نکال چکا تھا۔ جتنا بھی کیش ہے سب نکالو، آواز نہیں آنی چاہیے۔ اس کا برطانوی لب و لہجہ بھی اجڑ گواروں جیسا تھا۔ شیڈ تلے کھڑی دانائن تو اس کے ہاتھوں میں چاقو دیکھتے سن ہو گئی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکے نے نامحسوس انداز میں چاقو اس کی کمر کے ساتھ چبو دیا تو وہ جیسے ہوش میں آئی تھی۔ پیسے مت دینا زبرج، دادا کا آپریشن کروانا ہے، وہ خوفزدہ انداز میں اردو میں بولی تھی۔ زبرج جیسے صورتحال کو سمجھ چکا تھا۔ لڑکا اب بھی انگریزی میں دبا دبا دھمکا رہا تھا۔ زبرج نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لیے، نظریں اس سرخ فراق والی لڑکی پر تھیں۔ یوں ہی ہاتھ اٹھائے وہ کاؤنٹر کے دراز کی طرف جھکا، دراز کھولا، پیسے ہاتھ میں لیے۔ اس کی نظریں ایک ایک کا سکین کر چکی تھیں۔ پیسے مت دینا زبرج، وہ ایک بار پھر گیلی خوفزدہ آواز میں بولی۔ وہ پیسے ہاتھ میں لیے سیدھا ہوا، ایک نظر دانائن کی ڈبڈبائی آنکھوں میں دیکھا، پھر چاقو والے لڑکے کو۔ لڑکے نے جو ہی اس سے پیسے جھپٹنے چاہے، زبرج نے جمے ہوئے ہاتھ کا مکہ اس کی ناک پر دے مارا۔ لڑکا تیورا کر پیچھے ہوا، مگر اس کے دوسرے ساتھی نے ہاتھ میں پکڑا چاقو تیزی سے زبرج کے کندھے میں گھسا دیا تھا۔ چاقو نے اس کے بازو کو چیر دیا اور خون اس کی شرٹ کو چپچپا کرنے لگا۔ درد اس کے بازو میں درد اٹھا تھا۔ لڑکے نے چاقو باہر نکالا اور زبرج کے حلق میں سے ایک چیخ برآمد ہوئی تھی۔ ہو گیا۔ اس کے چیخنے پر شادان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ گولی کا ذرہ باہر آ چکا تھا، وہ جیسے نڈھال سا ہو کر پیچھے گرا۔ جسم سے ساری طاقت نچوڑ سی گئی تھی، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ دیکھو ہو گیا، بس اب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ شادان اب اس کے چہرے اور گردن پر آیا پسینہ صاف کر رہا تھا۔ وہ بری طرح بے حال ہو گیا تھا۔ سلطان خاموشی سے اس کے پیر پر ٹانکے لگا رہا تھا، جس سے زبرج آنکھیں میچ لیتا تھا، مٹھی بند کر لیتا تھا۔ سلطان کے انداز میں اناڑی پن نہیں تھا، وہ کسی ماہر کی طرح یہ کام کر رہا تھا۔ حسن کے بازو کی گولیاں نکالنے کی آفر بھی وہ کر چکا تھا، مگر بازو کے جس حصے میں اسے گولیاں لگی تھیں، ذرا سی کوتاہی پر وہ مفلوج بھی ہو سکتا تھا۔ سو سلطان باز رہا، اس کے پیر کے گرد سفید پٹی باندھ کر وہ پیچھے ہوا تھا۔ چند پل غور سے اس کے پیر کو دیکھتا رہا، پھر دھیرے دھیرے سے بے اختیار ہو کر وہ زبرج کے پہلو میں لیٹ گیا تھا۔ سکون تھا کہ کیا اس کڑے وقت میں بھی اسے دوست کے ساتھ مل رہا تھا۔ انہی کی تقلید میں شادان بھی زبرج کی دوسری طرف اس کے پہلو میں لیٹ گیا تھا، ان کے سر کے ساتھ سر جوڑے۔ زبرج کا تنفس تیز تھا، وہ دونوں نارمل تھے، اس کے سر جڑے ہوئے تھے، ٹانگیں سیدھی اور آنکھیں چھت پر لگی تھیں، جسم زخمی تھے اور حوصلے پست۔ کافی دیر بعد سلطان دھیرے سے بولا، بہرام کا ہاتھ بہت بھاری ہے، اگر میں اس کا دوست ہوتا تو اسے مارنے والا مذاق کبھی نہیں کرتا۔ تمہارے پاس تو آپشنز ہیں، دوست بنو یا نہ بنو، میرے نصیب میں تو وہ سالہ ہے، شادان بوجھل انداز میں بولا تھا۔ عیسیٰ کا ہاتھ ہلکا ہے، لیکن میری طرف ہمیشہ مرید آتا ہے۔ زبرج کی آواز بیٹھی ہوئی تھی، کمبخت ہاتھ نہیں پستول کا دستہ استعمال کرتا ہے۔ میں زور گرز میں سب کو معاف کر دوں گی، اس ذلیل بہرام کو کورٹ میں گھسیٹوں گی، میرا ہاتھ ابھی تک درد کر رہا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ دیکھتے ہوئے یاسیس سے بولی۔ وہ تینوں مرد زیر لب مسکرائے مگر خاموش رہے۔ یہ خاموشی بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد شادان نے کہا تھا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا، حسن کی حالت بہت خراب ہے۔ شادان کا لہجہ مدھم تھا۔ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ ہمارے درمیان غدار کون ہے؟ ظفر نے سلطان کی بند آنکھوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ چند پل خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، ضروری نہیں کہ وہ کوئی غدار ہو، وہ کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جس کا دل زور گڑھ کے لیے نرم پڑ گیا ہو، وہ ہمارا برا نہ چاہتا ہو، لیکن ہمیں یہاں لانے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہ ہو۔ ٹروجن ہارس کئی بار مجبور بھی ہوتے ہیں۔ ان سب کے درمیان صرف ایک شخص تھا جس کا دل سب سے زیادہ نرم تھا، صرف ایک شخص تھا جو دنیا کے رنگ میں نہیں رنگا تھا، صرف ایک شخص تھا جو کسی کا برا نہیں چاہ سکتا تھا، صرف ایک شخص تھا جو کٹ مر سکتا تھا مگر جھک جانا اس کی وراثت میں نہیں تھا۔ وہ جو اس وقت ہوش میں نہیں تھا، وہ جس کے جسم سے خون کثیر تعداد میں بہہ چکا تھا، وہ شاید مر بھی سکتا تھا۔ ہم تو دوست تھے، ہمارے درمیان ایسا کیا آ گیا؟ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، ہم حل نکال سکتے تھے۔ زبرج بند آنکھوں میں بڑبڑایا تھا، ہم حل نکال سکتے تھے نا؟ سلطان نے آنکھیں کھولی،
حل نکالنے کے لیے بات کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہم بات کب کرتے ہیں؟ ہمارے درمیان بہت فاصلے ہیں۔ سلطان تلخ ہوا۔ صرف فاصلے نہیں، اب تو کوئی بانڈ ہی نہیں رہا، ہم صرف گھسیٹ رہے ہیں دوستی کو۔ شادان نے بھی حصہ ڈالا۔ پھر سب خاموش ہو گئے۔ قصور کسی ایک کا نہیں تھا، کوئی خود کو بری ذمہ قرار نہیں دے سکتا تھا۔ چند منٹ ہر کوئی خاموش رہا۔ زخرف اس خاموشی کے وقفے سے اکتائی، پھر آگے کو ہوئی۔ گود میں دھرے ہاتھوں کی انگلیاں باہم جوڑ لی تھیں۔ اگر حسن کی جان بچانی ہے تو ہمیں پہلا قدم لینا ہوگا، اور میں یہ قدم لینے کو تیار ہوں۔ میں وہ کروں گی جو جبل خان بولے گا، مجھے کرنا پڑے گا۔ اس نے حسن کی طرف دیکھا۔ اس کی چمکتی سیاہ آنکھوں پر پردہ تھا۔ زخرف کی آنکھوں میں ملال آ کر ٹھہر گیا۔ چاہے وہ غدار ہے، چاہے باغی، چاہے غارت گر، چاہے ٹروجن ہارس، مگر ان سب سے پہلے وہ حسن سلطان ہے۔ وہ میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، وہ میرے ہر غم میں ساتھ رہا ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتی۔ میں بھی مفاہمت کے لیے تیار ہوں، حسن کے لیے، اس کی جان کے لیے۔ ہماری وجہ سے اسے کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ زبرج کی آواز مستحکم تھی۔ باقی دونوں کے چہرے سپاٹ رہے۔ وہ مفاہمت نہیں کر رہے تھے مگر انہوں نے مزاحمت بھی نہیں کی تھی۔ بس وہ دونوں اپنی اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ چند ہی پل بعد شادان جگ سے بھرا پانی گرا رہا تھا۔ زبرج اسی پانی کو ہتھیلیوں کے پیالے میں بھرتا چہرے پر ڈالتا جاتا۔ اس کے بال آگے سے گیلے ہو گئے تھے۔ چہرہ، زخمی چہرہ اب صاف تھا۔ آستین سے چہرہ خشک کرتے اس نے شادان کی طرف دیکھا۔ وہ اس کا ڈینم جیکٹ ہاتھ میں لیے ہوئے تھا، اور پھر آگے بڑھ کر اس نے وہ جیکٹ اس کے بازوؤں میں ڈال دیا۔ پھر جھک کر اپنے جوتے اتارے اور یوں ہی گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے وہ بمشکل ہی صحیح مگر اسے ایک جوتا پہنا رہا تھا۔ دوسرا پیر بھی زخمی تھا۔ وہ ایک پیر میں جوتا ڈالے مسخرہ لگ رہا تھا۔ زربر شاہ نواز کو مفاہمت کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ وہ مفاہمت جس کے نتیجے میں ان کے دوست کی جان بچائی جانی تھی۔ اس قید سے ان کے درمیان اتحاد پیدا ہوا تھا۔ کیسا لگ رہا ہوں میں؟ وہ زخمی چہرے کے ساتھ مسکراتا عجیب لگ رہا تھا۔ زخرف اسے دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ باقی دونوں بھی ہنس پڑے۔ وہ یہ سوال تینین جعفر سے ملنے سے پہلے پوچھا کرتا تھا۔ اتنے اچھے کہ اگر تم شادی شدہ نہ ہوتے تو احمد زئی تمہیں اپنی دامادی میں لے لیتے۔ سرمئی آنکھوں والی لڑکی مسکرا کر بولی تھی۔ وہ بھی مسکرایا۔ زخرف اور سلطان بھی اس کے ساتھ مسکرائے تھے۔ شادان ننگے پیر سر جھکائے کھڑا تھا۔ گلے میں گرٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اب اسے اپنے زخموں کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسے خوف آ رہا تھا۔ سلطان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شادان نے آنکھیں بند کر لیں، لبوں کو دانت سے کاٹا۔ کئی سال بعد سلطان صفدر کا ہاتھ اس کے کندھے پر ڈھارس کی طرح جمع تھا۔ درمیان سے سارے ماہ و سال غائب ہوئے۔ سلطان ایک بار پھر دوست تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کے گلے لگنا چاہتا تھا۔ ہم ساتھ ہیں تو ہمیں کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اس نے دھیرے سے شادان کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ شادان نے سر ہلایا۔ حسن مر جائے گا؟ وہ پوچھ رہا تھا، اپنے خدشات کو زبان دے رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ ہمیں چھوڑ دے گا؟ 10 سال سے چمٹی جونک ہے، وہ نہیں مرے گا نہ چھوڑے گا۔ زخرف تسلی دینے کے انداز میں بولی، پھر اپنے بالوں کی چٹیا کے بل کھولے۔ ہاتھوں سے انہیں درست کیا۔ زبرج کا ایک ہاتھ اپنے کندھے پر ڈالا اور مسکرائی۔ وہ اس کے ساتھ مسکرایا تھا۔ پھر ان چاروں لوگوں نے زینوں کے اختتام پر اس بند دروازے کو دیکھا۔ جبا خان سے کہو اس کی ملاقات آئی ہے، تیاری کرے۔ وہ چاروں ایک زبان ہو کر بولے۔ وہ 4 لوگ متحد ہو چکے تھے۔ خون اور پسینے کی بو میں لپٹا وہ تہخانہ کچھ اور بھی سونگھ سکتا تھا۔ کیا؟ اندازے لگاؤ۔ 10 جنوری، دوپہر 3 بجے۔ دیوار پر نصب اسکرین والا کمرہ اس پہر 2 لوگوں کی موجودگی لیے ہوئے تھا۔ جبل خان جو کہ کانوں پر بڑے مائک لگائے اسکرین سے چلتے مناظر دیکھ رہا تھا، ساتھ اس کے ہاتھ کی بورڈ پر کھٹ کچھ ٹائپ کر رہے تھے۔ کی بورڈ کے ساتھ شیشے کی پیالی رکھی تھی جس میں قہوہ تھا۔ ٹائپ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ شیشے کی پیالی سے ٹکراتا تھا، مگر آج ایسا غضب تھا کہ جبل خان نے ایک بار بھی قہوے کی اس پیالی کو لبوں سے نہیں لگایا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے جائے کو نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ سپاٹ تاثرات لیے ہوئے مشینی انداز میں کام کر رہا تھا۔ اس کا دل جیسے خاکستر ہو گیا تھا اور وہ راکھ بھی نہیں سمیٹ سکا۔ دوسرا وجود گمسم سا تھا۔ حنزلہ اس کے ساتھ والی نشست پر چپ چاپ بیٹھی تھی، خاموشی سے جبل خان کو دیکھتی، بغیر کہے اسے سنتی ہوئی۔ اس نے جبل خان کو اتنا افسردہ آج تک نہیں دیکھا تھا۔ کنٹرول بہرام لالا کے ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ چیزیں میں سب کر دے گا۔ کافی دیر بعد وہ آہستگی سے بولی۔ جبل خاموش رہا۔ اس نے آتے ہی سب خراب کر دیا۔ اس نے انہیں گولیاں ماری ہیں۔ ایجنٹ کے پلان میں گولیاں نہیں تھیں۔ ایجنٹ کے پلان میں فلو تھا، غصہ اور انا نہیں، سب سموتھ تھا۔ بہرام سب خراب کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، ہم پچھتانے والے ہیں۔
وہ تمہارا باس ہے، تمہیں اس کے بارے میں ایسے بات نہیں کرنی چاہیے۔ وہ اس کی تمام باتوں کے جواب میں صرف یہی بولا تھا۔ چہرے کے برف جیسے تاثرات سے کچھ بھی اندازہ لگانا مشکل تھا۔ دروازہ کھولتے بہرام کے کانوں میں اس کے الفاظ پڑے تو وہ لب کاٹ کر رہ گیا۔ دل میں گرہیں پڑنے لگیں۔ اس نے جو کچھ بھی آپ کے ساتھ کیا ہے، میں اسے بھائی نہیں ماننا چاہتی۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ میرا باس ہے؟ میرا باس جبل خان تھا، وہ ترش انداز میں بولی۔ جبل نے گردن پھیر کر کچھ کہنا چاہا مگر رک گیا تھا۔ اس نے بہرام کو اندر آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ دوبارہ اسکرین کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کہیں پھر کیوں آئے ہیں یہاں؟ کیا اب بھی کچھ کہنا باقی رہ گیا تھا؟ وہ کرسی چھوڑ کر اس کی دوسری طرف سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں تیش تھا۔ پوری محفل، پوری برادری کے سامنے آپ نے اپنے ہی بھائی کے قصے اچھالے۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا لہجہ بلند ہوا۔ تم جاؤ یہاں سے، مجھے جبل خان سے بات کرنی ہے۔ واؤ! حنزلہ نے طنزیہ انداز میں بازو اٹھائے۔ ساری محفل میں بڑے بھائی کو ذلیل کر سکتے ہیں، لیکن میرے سامنے بات کرتے شرم آ رہی ہے۔ لگائیں، مزید الزامات لگائیں، ذرا میں بھی تو سنوں۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ اس کا سرخ و سفید چہرہ اس وقت سرخ ہو رہا تھا۔ بکواس نہ کیا کرو ہانی، لگاؤں گا ایک الٹے ہاتھ کی، وہ سختی سے بولا۔ لہجہ دھیما رکھو بہرام، جبل اس سارے میں پہلی بار بولا تھا۔ اول تو وہ تمہاری بہن ہے، دوم اس وقت تم اپنی ورک پلیس پر ہو، اور سوئم میں اس کا بڑا بھائی ہوں۔ میری بہن سے تمیز سے بات کرو، ہاتھ مجھے بھی اٹھانے آتے ہیں۔ اس کی نظریں، اس کا لہجہ، اس کا انداز، وہ ہر شے سے باور کرواتا کہ وہ قیادت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اور تم ہاتھ اٹھا چکے ہو مجھ پر، اس لڑکی کی خاطر تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا جبل۔ اب تم آدھے زور گڑھ کو میرے قصے سنا چکے ہو، تو ایک بات اور سن لو بہرام۔ وہ یوں ہی اس کی طرف پشت کیے بے لچک انداز میں کہہ رہا تھا۔ میں اس کے لیے مار بھی سکتا ہوں، ماروں گا بھی اور مروں گا بھی۔ سامنے چاہے بہرام ہو یا ساری دنیا، فرق نہیں پڑتا۔ اسے دوبارہ ہاتھ لگانے سے پہلے یاد رکھنا وہ میرے لیے کیا ہے۔ بہرام خاموش رہا۔ چند لمحے کے توقف کے بعد جبل پھر بولا، تم جاؤ ہانی، تمہارے باس کو اپنے ٹیم ممبر سے بات کرنی ہے۔ اس کا لہجہ نرم ہوا تھا۔ ہانی چنپل دانت پر دانت جمائے ضبط سے اسے دیکھتی رہی، پھر پیر پٹک کر باہر نکلتی چلی گئی۔ جبل نے اسے جاتے دیکھا، پھر رخ اسکرین کی جانب موڑ لیا تھا۔ بہرام گردن جھکائے شرمساری سے کھڑا رہا۔ غصے میں وہ جو کر چکا تھا اس کا اندازہ اسے اب ہو رہا تھا۔ کم از کم جبل وہ انسان نہیں تھا جسے وہ ناراض کرنا چاہتا ہو۔ بیرسٹر کے بازو پر گہری چوٹ ہے، حنزلہ کو بھیجنا چاہیے، جبل اسکرین کو زوم کرتے کہہ رہا تھا۔ بھیجنا چاہیے کیا ہوتا ہے؟ تم یہ کہو کہ جاؤ بہرام کے کام کر کے آؤ، مجھے آرڈرز دو جبل۔ وہ بری طرح بے چین ہوا تھا۔ میں باس نہیں رہا، میرے پاس مشورے کے اختیار ہیں، حکم کے نہیں۔ ایسے مت کہو یار، تم ہمیشہ میرے باس ہو اور رہو گے۔ وہ بےقراری سے آگے آیا اور جبل کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھ سے ناراض مت ہونا، میں موٹے دماغ کا آدمی ہوں، باتیں کرنے کا فن نہیں میرے پاس، لیکن تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کرنا چاہتا تھا تو میرے ساتھ کچھ برا کر بھی نہیں سکتے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ بہرام اگلے کئی لمحے کچھ کہہ نہ سکا۔ تھوڑی دیر بعد وہ 2 قدم آگے آیا اور جبل کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا، پھر دھیرے دھیرے انہیں دبانے لگا۔ جبل ہر بار اس کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگاتا تھا۔ آج وہ بے حس و حرکت تھا، ہاں، مگر اس کی آنکھوں میں ملال سا تھا۔ جبڑے بھج گئے تھے اور دل میں درد سا اٹھا تھا۔ انسان ہر شے سہ جاتا ہے، مگر اپنوں کے لیے زخم سہتے ڈہ جاتا ہے۔ جبل خان بھربری دیوار کی مانند ڈہ گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے گردن جھکا دی۔ تمہیں اقتدار چاہیے تھا بہرام، کم از کم ایک بار مجھ سے بات کی ہوتی۔ مجھے اقتدار نہیں چاہیے تھا جبل، میں بس تمہارے کام کرنے کے طریقے سے خوش نہیں تھا، اور اگر میں تم سے کہتا تو تم کبھی میری بات نہ مانتے۔ کیا میں نے پہلے نہیں مانی تھی؟ جبل نے اس کے ہاتھ ہٹائے، چاہ کر بھی اس کے انداز میں سختی نہیں آ سکی، مگر یہ نرمی بھی بہرام کو جوتے کی طرح لگی تھی۔ تم نے 6 ماہ قبل مجھ سے حصے داری مانگی اور میں نے انکار نہیں کیا، کیا میں نے کیا تھا؟ وہ کرسی کا رخ موڑے اسے دیکھے گیا۔ سرمئی آنکھوں کا رنج دل کو چیرے دیتا۔ تم نے اگر صرف ایک بار مجھ سے قیادت مانگی ہوتی تو تم نہ دیتے، کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ میں اس قابل نہیں۔ ایجنٹ کو بھی یہی لگتا ہے۔ وہ ہونٹ کاٹنے لگا۔ ہمیں درست لگتا ہے، جبل دو بدو بولا۔ تم واقعی قیادت کے قابل نہیں ہو، لیکن میں پھر بھی تمہیں اختیار دیتا تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ تم اس قابل نہیں۔ تو پھر میں اس پلان کا حصہ کیوں ہوں؟ جب مجھے کچھ نہیں آتا تو میں یہاں اتنے دن سے سوئے بغیر کیوں ہوں؟ 7 ماہ سے میں خود کو کیوں خوار کر رہا ہوں جب میں اس قابل ہی نہیں؟ اس کے منہ سے کف نکلنے لگا۔ وہ مزید برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔
کیونکہ تم ہاتھ سے بات کرنے میں اچھے ہو، کیونکہ تم لوگوں کو مارتے وقت جانور بن جاتے ہو۔ یہی تمہاری طاقت ہے، یہی تمہارا کام ہے جو تم نے لیا تھا۔ تم اس تاج کو سنبھال نہیں سکتے۔ تمہیں لگتا ہے یہ آسان ہے؟ تخت کبھی بھی آسان نہیں ہوا کرتے بہرام خان۔ اس کے لہجے میں کب طنز گھلا اسے معلوم ہی نہ ہو سکا۔ یہ تم سے لوگ بھی خلاف کرے گا، راتوں کی نیند بھی اڑائے گا، جذباتوں سے ان پر بند بھی بٹھائے گا۔ اور وہ رک گیا۔ کچھ الفاظ کہے تو زبان سے جاتے ہیں مگر انہیں کہنے کے لیے دل چاہیے ہوتا ہے۔ محبت سے دستبرداری بھی دلوائے گا۔ تخت کو تم نہیں چن سکتے، وہ تمہیں چنتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے اس کے چبھوئے کانٹے میں زہر ہے کتنا ہے اور سہنے کی کیا سکت ہے، لیکن تم نے اسے خود چنا ہے۔ اب جو ہو اس کے لیے تیار رہنا۔ تم ایک لڑکی کے لیے اپنے بھائی کو بددعائیں دے رہے ہو جبل؟ بہرام کو تعصب ہوا۔ تم ایک لڑکی کو مجھ پر فوقیت دے رہے ہو؟ اگر اس کا ذکر محفل میں بھی ہو گیا تو ایسی کون سی قیامت آ گئی؟ تم نے محفل میں میرا ذکر کیا ہے، میں تم پر خود کو فوقیت دے رہا ہوں۔ جبل پہلی بار اس پر چیخا تھا، پہلی بار اس کی آواز اس کی آنکھوں میں ترشی درائی تھی، پہلی بار وہ چھاؤں جیسا شخص بہرام کے لیے تپتی دھوپ ہوا تھا۔ میں خاتون سے محبت کرتا ہوں، اور یہ بات میں ساری دنیا کے آگے کہہ سکتا ہوں، لیکن خاتون سے پہلے میں خود سے اور زور گڑھ سے محبت کرتا ہوں۔ کتوں کی طرح 7 ماہ جاگ جاگ کر کام کیا ہے، ان لوگوں تک پہنچنے کے لیے میں نے کیا کیا نہیں کیا، اور تم نے 1 منٹ کے اندر ان 4 لوگوں کے درمیان کہہ دیا کہ جبل خان کو محبت نے مجبور کیا۔ جرأت کیسے ہوئی تمہاری؟ وہ غرا رہا تھا۔ بہرام پیچھے ہوا۔ اسے جبل سے خوف آیا تھا۔ اسے پہلی بار اس کی آنکھیں غیر لگی تھی۔ وہ اپنے کام سے جنونی حد تک obsessed تھا۔ وہ محبت جس پر غرور تھا، تم نے اس پر سازش کی۔ ساری زندگی ان لوگوں کی آنکھوں میں اپنے لیے ترہم دیکھوں گا۔ ہر کوئی مجھے دیکھ کر کہے گا، وہ دیکھو جبل خان، بیچارے کو شہر کی لڑکی سے محبت ہو گئی اور اسے حاصل نہیں کر سکا۔ ساری دنیا کو معلوم ہوگا کہ جبل خان کا دل ٹوٹا ہے، اور ان سب کی نظروں میں ترس اور تجسس ہوگا۔ تم نے محبت کو میرے لیے گلے کا کانٹا بنا دیا ہے، اور اگر میں ایک باپ کی اولاد ہوں تو میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس کے بلند لہجے کو سن حنزلہ بھاگتی ہوئی دروازہ کھول اندر آئی تھی۔ جبل خان سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں لیے بہرام پر برس رہا تھا، اور بہرام سن رہا تھا، ساکن ساکت۔ اس کا بھائی اسے چھوڑ رہا تھا، ایک لڑکی کے لیے، صرف ایک لڑکی۔ سب ٹھیک ہے، وہ محتاط انداز سے کہتی آگے آئی، مگر اس کی آواز دب گئی۔ میں نے سوچا تھا تم میرے بڑے بھائی ہو، میری غلطی پر مجھے مارو گے، ڈانٹو گے، لیکن میں غلط تھا۔ وہ بے یقینی سے کہتے ہوئے پیچھے ہو رہا تھا۔ تم نے اس 2 ٹکے کی محبت کو ہم پر ترجیح دی۔ اس نے زور سے سینے پر مکہ مارا۔ پھر ٹھیک ہے، آج سے ہم کیپٹن اور تم ہمارا سپاہی۔ بہرام خان آج سے تمہارا بھائی نہیں ہے۔ تم کو محبت مبارک، ہم کو تخت مبارک۔ وہ چلا گیا، وہ کہہ کر واقعی چلا گیا۔ جبل خان لب بھیجے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ ایجنٹ ٹروجن ہارس تھا، لیکن اپنے دوستوں کے لیے، لیکن کیا وہ ان کے لیے بھی وہی بن رہا تھا؟ جبل خان کے ہاتھوں سے سب پھسل رہا تھا، تخت، محبت، بھائی، سب۔ 10 جنوری شام 4 بجے آتش دان کی گرماہٹ والا کمرہ اپنی سماعتیں چوکنا کیے ہوئے تھا۔ ہر آتے جاتے قدم پر اس کی حسیات کسی جاسوس کی طرح بیدار ہو جاتی۔ آج سربراہی کرسی پر جبل خان کی جگہ بہرام خان بیٹھا تھا، اور اس کے مہمان 2 لوگ تھے جو اس کے سامنے والے صوفے پر براجمان تھے، جن کے چہرے وہ نہیں تھے جو 7 جنوری کو تھے۔ ان کی ہمت بھی ویسی نہیں تھی جیسی 7 جنوری کو تھی۔ ان 4 دنوں نے ان کے حوصلے بری طرح سے توڑ دیے تھے۔ ان 4 دنوں نے انہیں معذور سا کر دیا تھا، اور آج وہ گھٹنے ٹیکنے کو تیار تھے، ایسا بہرام خان کو لگتا تھا۔ تم جو کہو گے ہم کرنے کو تیار ہیں، زبرج نے بولنے میں پہل کی۔ ہاتھوں کو باہم جوڑے وہ آنکھیں سیدھ میں رکھے اٹھے ہوئے کندھوں کے ساتھ بول رہا تھا، ہم تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہیں۔ اور یوں اچانک تمہارا فیصلہ کیسے تبدیل ہو گیا؟ بہرام نے تندہی سے پوچھا۔ اس کے عقب میں کھڑا جبل خان خاموشی سے ان دونوں کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار زخرف کے ہاتھ پر لگے زخم کی طرف بھڑک جاتی تھیں۔ اوہ، تو تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ یہ اچانک تھا؟ 4 دن سے تم نے ہمیں جانوروں کی طرح مارا پیٹا، ٹارچر کیا، اور اب تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ اچانک ہے؟ زخرف کی آواز بلند ہوئی۔ بہرام نے لب بھینچے۔ جبل کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ زبرج نرم تھا، زخرف تیز۔ گڈ کاپ بیڈ کاپ۔ پولیس یا کسی بھی تفتیشی ادارے کے لوگ جب کسی سے تفتیش کرتے ہیں تو 2 افسر بھیجے جاتے ہیں، جن میں سے ایک مار پیٹ پر اتر آتا ہے، جبکہ دوسرا مجرم کی ہمدردی بٹورنے کی کوشش کرتا ہے۔
مجھے یہاں سے نکلنے دو بہرام خان، بخدا میں تم سے حساب لوں گی، تنفر سے کہتے ہوئے اس نے مٹھیاں کھینچ لیں۔ تمہارا ہاتھ جلا کر غلط کیا، اصل کوئلے تمہارے گلے میں ڈالنے چاہیے تھے۔ بہرام نے سنجیدگی سے تبصرہ کیا۔ زخرف نے کچھ کہنے کو منہ کھولا مگر زبرج نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش رہنے کا کہا۔ پھر بہرام کو دیکھا۔ ہماری دوست حسن سلطان کے بازو پر جو گولیاں تو ہمارے دوست حسن سلطان کے بازو پر جو گولیاں تم نے ماری ہیں، مجھے ان کا علاج چاہیے۔ جس وقت میرا دوست ہوش میں آ جائے گا ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ بہرام جلدی سے کچھ کہنے لگا جب زبرج نے اپنے ہاتھ بلند کر کے اسے کچھ کہنے سے باز رکھا تھا۔ میں یہاں تمہاری شرائط ماننے نہیں آیا، تو رکھنا بھی مت۔ مجھے سلطان کی باتیں گمانی بھی نہیں آتی اور جس حسن کی طرح نیکی کے درس بھی نہیں دے سکتا۔ وہ ہاتھوں کو باہم جوڑے آگے کا ہوا، چہرے پر محض سنجیدگی تھی۔ 2 منٹ کے اندر اندر تم مجھے ہاں یا نہ میں اپنا فیصلہ سناؤ گے، ورنہ اگلے 2 منٹ میں اپنا فیصلہ بدل دوں گا۔ واپس صوفے سے ٹیک لگاتے وہ بڑی سہولت سے بولا۔ ضدی اور اکڑ انداز، وہ واقعی سلطان صفدر نہیں تھا۔ بہرام سوچ میں پڑا۔ انا تھی کہ کیا اس نے مڑ کر ایک دفعہ بھی اپنے بھائی سے مشورہ کرنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ وہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک طرف ہم آپ کے دوست کا علاج کریں اور دوسری طرف آپ ہمارا کام کریں۔ جبل نے بلاخر مداخلت کی۔ جو معاہدہ آپ کر رہے ہیں اس کا کوئی سرا ہمارے ہاتھ میں نہیں آ رہا۔ میرا خیال ہے اور مشورہ بھی زور گڑھ کر یہ معاہدہ منسوخ کر دینا چاہیے۔ وہ بہرام کو جو کچھ سنانا چاہتا تھا سنا چکا تھا۔ بہرام اسے متفق تھا مگر یعنی تم باس نہ ہو کر بھی فیصلے کرو گے اور یہ کٹ پتلی بن کر بس کرسی پر بیٹھا رہے گا۔ زخرف ہتھیلی تلے تھوڑی ٹکائی دلچسپی سے بولی۔ پہلے بتانا تھا کہ بچے کو بس خوش کرنے کے لیے کرسی دی ہے، بندوق اب بھی کھلونا ہے، باس اب بھی تم ہو۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر جبل خان کو دیکھا۔ وہ براہ راست اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جو کھیل اس نے زخرف کے ساتھ کھیلا تھا وہ وہی بازی اس پر پلٹ رہی تھی، اور غضب یہ تھا کہ جبل کا ساتھی بے وقوف اور جذباتی تھا۔ زخرف کی جتاتی نظروں نے جبل کی انا کو بری طرح روندا تھا۔ بیرسٹر کا علاج ہوگا، بہرام نے بڑی مشکل سے ضبط کرتے کہا۔ یہ میرا فیصلہ ہے اور اس کے لیے مجھے کسی سے اجازت نامے دستخط کروانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں باس میں ہوں اور بندوق میرے لیے کھلونا نہیں، اس کا ثبوت میں دے چکا ہوں۔ اس کا اشارہ جبل خان کی مداخلت کی طرف تھا۔ جاؤ جبل خان، ڈاکٹر کو تیار کرو، آپریشن کی تیاری کرواؤ۔ جبل نے اپنی انا پر پیر رکھا، سارے اختلافات کندھے سے جھاڑ کر اتار کے پھر ہاتھ بڑھا کر بہرام کے کندھے پر رکھا۔ یہ لوگ تمہیں بیوقوف بنا رہے ہیں، ان سے پہلے تمہیں بیرسٹر بیوقوف بنا چکا ہے۔ تم نے اسے گولی نہیں ماری، وہ چاہتا تھا تم اسے گولی مارو۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ یہ لوگ تمہیں بیوقوف بنا رہے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہے تم بن جاؤ گے۔ اگر اس کرسی پر میں بیٹھا ہوتا تو میرا فیصلہ مختلف ہوتا، اور تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اب اس کرسی پر میں ہوں اور اب تمہیں میرا فیصلہ قبول کرنا سیکھنا چاہیے۔ وہ کاٹ ڈال انداز میں بولا۔ تم پچھتاؤ گے اور میں تسلی نہیں دوں گا۔ وارننگ، مجھے تمہارے سہاروں کی ضرورت ہے بھی نہیں۔ تنفر طنز، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، میری بات مان لو۔ تم تخت پر نہ ہوتے ہوئے بھی سربراہی چاہتے ہو۔ جبل نے لب کھینچ لیے۔ بہرام اس کی پہنچ سے بہت دور ہو چکا تھا۔ اس نے ہاتھ اس کے کندھے سے ہٹا لیا۔ زبرج اور زخرف چپ چاپ انہیں دیکھتے رہے۔ زبان غیر شناسا تھی مگر انداز نہیں، یہ بالکل وہی انداز تھا، بالکل ویسا فساد جو 4 روز پہلے تہہ خانے میں ان 5 اسیروں کے درمیان ہوا تھا۔ یہ وہ اختلاف کے بیج تھے جن کے پودے بہت جلد جڑ پکڑنے والے تھے۔ تخت آنے سے پہلے وہ 5 لوگ بھی مختلف ہوا کرتے تھے، ابھی کل ہی کی تو بات تھی۔ جبل خان چند لمحے اس کے عقب میں خاموش کھڑا رہا، پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے اپنے باس کے حکم کی تعمیل کرنی تھی۔ چند پل بعد بہرام بھی وہاں سے چلا گیا۔ بس 2 لوگ تھے جو ان پر پہرا دینے لگے تھے۔ بندوقیں ہاتھ میں لیے وہ کمرے میں چکر کاٹ رہے تھے۔ زخرف نے گردن صوفے کی پشت پر گرا دی۔ اب اسے زبرج کا نیم رخ نظر آ رہا تھا۔ کتنے دنوں بعد اس نے قفس میں قید اسے زبرج دکھائی دیا تھا۔ اسے آج اپنا ساتھی اسیر نہیں 14 سال پرانا دوست دکھائی دیا تھا، جس کے ساتھ اچھا برا وقت دیکھا تھا، جس کے ساتھ روئے ہنسے۔ ان کے درمیان کیا کیا نہیں آ گیا تھا۔ ہمدان کیسا ہے؟ اس کے اچانک ہونے والے سوال پر زبرج چونک گیا تھا، پھر اس کی طرف گردن پھیر کر دیکھا۔ وہ ہنوز اسے ہی دیکھ رہی تھی، نرم نظریں، پرخلوص انداز۔ ٹھیک ہوگا، شاید ٹھیک ہی ہوگا۔ اس کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ الفاظ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے تھے۔ میں نے 4 مہینوں سے انہیں نہیں دیکھا۔
2 माह پہلے اس کی برتھ ڈے تھی، میں نہیں جا سکا۔ اس کی آنکھوں میں کئی دن بعد جو جذبہ نظر آیا وہ ملال تھا۔ اس کی ماں مجھ سے ناراض ہے۔ اس نے اضافہ کیا، تم نے اسے منانے کی کوشش نہیں کی؟ وہ نہیں مانے گی۔ یعنی تم نے کوشش ہی نہیں کی۔ وہ الفاظ اس کے منہ سے اچک رہی تھی۔ میری غلطی ناقابل معافی ہے۔ وہ صوفے کے ہتھے کو کھرچنے لگا۔ معافی کے فیصلے معاف کرنے والے پر چھوڑنے چاہیے۔ گلٹی کو بس اپنا قصور ماننا چاہیے۔ تم نے اپنا قصور ماننا نہیں سیکھا۔ وہ اسے کسی 1000 بار پڑھی ہوئی کتاب کی مانند پڑھ رہی تھی۔ تم لڑکی ہو اسی لیے اسے فیور کر رہی ہو۔ وہ صوفے کے ہتھے پر چڑھا سیاہ غلاف اترنے لگا تھا۔ میں تمہاری دوست ہوں اسی لیے تمہیں آئینہ دکھا رہی ہوں۔ تم غلط ہو زبرج، میں یہاں تمہیں بتا رہی ہوں، کیونکہ اگر محفل میں کہنا پڑا تو میں تمہیں صحیح کہوں گی۔ اگلے کئی لمحے زبرج بالکل خاموش رہا۔ زخرف نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی تھی۔ اس کے ناخن اب بھی صوفے کو کھرچ رہے تھے۔ وہ ڈسٹرب لگتا تھا۔ وہ پریگننٹ تھی۔ یہ ہمارا دوسرا بچہ تھا۔ اسے بچے بہت پسند تھے زی۔ جذبات سے بوجھل آواز میں وہ اسی نام سے پکار رہا تھا جو کئی سال پہلے اسے دوستوں کی طرف سے دیا گیا تھا۔ ہمدان کے بعد اس کے 2 مسکیریج ہوئے تھے۔ وہ بہت ڈپریس رہنے لگی تھی۔ میں اسے بہت سمجھاتا تھا کہ اولاد کی تعداد سے فرق نہیں پڑتا، ان کے سولے اور صحت مند ہونے سے فرق پڑتا ہے، لیکن اسے اپنے اندر خامیاں دکھنے لگیں کیونکہ وہ اکلوتی تھی۔ اسے لگتا تھا اگر ہمدان بھی اکلوتا رہا تو وہ تنہائی کا شکار ہو جائے گا۔ وہ لہجہ بھر کے لیے خاموش ہوا۔ میں نے اسے تسلیاں بھی دی، لیکن شاید میں لفظوں کے ساتھ برا ہوں، حد سے زیادہ برے۔ سنجیدہ تبصرہ۔ زبرج آزردگی سے مسکرایا۔ اور پھر کئی سال بعد، آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے، وہ دوبارہ پریگننٹ تھی۔ وہ خوش تھی اور میں اسے دیکھ کر خوش۔ اس نے مجھ سے کہا میں کچھ وقت کے لیے چھٹی لے کر اس کے ساتھ وقت گزاروں، کیونکہ میری ممی کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ گھر میں اکیلی تھی۔ انہی دنوں میری نوکری چھوٹ گئی۔ میرے مالی مسائل بڑھ گئے تھے، لیکن انہی دنوں مجھے یونیسیف کی طرف سے ایک کولیب کی آفر ملی۔ مجھے کسی بھی قیمت پر وہ کام چاہیے تھا، مگر انہوں نے مجھے پاکستان میں کرنے کو ایک ٹاسک دیا تھا جس کے لیے مجھے بلوچستان کے دیہی علاقوں کی طرف جانا تھا۔ میں اسے اکیلا چھوڑ کے آ گیا۔ بولتے بولتے وہ یکدم خاموش ہو گیا، پھر گردن پھیر کر زخرف کو دیکھا۔ کوئی ملال، کوئی حقارت نہیں، وہ اسے بس سن رہی تھی۔ کتنے عرصے بعد آج زبرج کو معلوم ہوا تھا کہ وہ دوست ہے، اور دوستوں کے سامنے جج ہونے کا خوف چھوٹ جاتا ہے اگر وہ واقعی دوست ہوں۔ وہ رخ بدل کر بیٹھا، چہرہ پورا اس کی جانب، اور ایک ٹانگ موڑ کر انداز میں بے چینی رفع ہونے لگی تھی۔ اب آنکھوں میں کچھ بے حد مختلف تھا۔ میں چلا گیا اور وہ مجھ سے ناراض ہو گئی۔ 2 دن بعد اس نے مجھے کالز کی، میں کال نہیں لے سکا۔ اس کے اگلے دن مجھے ایک میسج ملا۔ اس نے ہونٹ کاٹے، دل کو جیسے کچھ ہوا تھا۔ وہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی اور وہ پورا ایک دن وہیں پڑی رہی۔ ہمارا 7 ماہ کا بچہ مر گیا۔ اس نے کتنی تکلیف جھیلی ہوگی۔ میں جب جب سوچتا ہوں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، گلٹ ہوتا ہے۔ اس نے میسج میں لکھا کہ ہمارا بچہ مر گیا اور مبارک ہو کہ اب وہ دوبارہ ماں بھی نہیں بن سکے گی۔ ہمدان کو لے کر وہ چلی گئی۔ میں کئی بار اس کے پیچھے گیا، لیکن وہ واپس نہیں آئی۔ وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میری بہت ساری منتوں کے بعد وہ گھر واپس آ گئی تھی، لیکن وہ میرے ساتھ نہیں رہ سکی۔ ہمارے جھگڑے بڑھ گئے تھے۔ وہ دانائے جعفر نہیں رہی تھی، وہ ایک مختلف عورت بن گئی تھی۔ میں اسے نہیں پہچانتا تھا۔ مجھے گھر چھوڑنا پڑا۔ اب بھی ہر دوسری کال پر ہماری لڑائی ہوتی ہے۔ اب ہم ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ سب کچھ بہت بدل گیا ہے۔ اس نے گردن جھکا دی۔ زخرف نے خاموشی سے میز پر رکھے جگ میں سے تھوڑا پانی گلاس میں ڈالا اور اس کی جانب بڑھا دیا تھا۔ زبرج گلاس تھام چکا تھا۔ پانی پیا نہیں۔ تم نے مجھے بتایا نہیں کہ اتنا سب ہو گیا؟ یہ فون کال پر ہونے والی باتیں نہیں تھی۔ ہم مل سکتے تھے۔ اس نے گلہ کیا۔ میں کرائسس میں تھا۔ تم کوشش کرتی تو ہم مل سکتے تھے۔ جوابی شکوہ۔ کم از کم ہم دونوں کے درمیان تو یہ سب نہیں آنا چاہیے تھا زبرج۔ تم نے اور میں نے بہت کچھ ساتھ دیکھا ہے۔ اس کی بات پر زبرج نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں لندن سے پہلے اسکول میں تمہاری پہلی دوست تھی۔ میں تمہاری محبت سے سب سے پہلے واقف ہوئی تھی، اور میں نے تمہیں ڈسپلیس ہوتے بھی دیکھا تھا۔ زبرج ہنس پڑا تھا۔ زخرف بھی دھیما سا مسکرائی۔ تصحیح کریں میڈم، مجھے خانہ بدوشی کا مشورہ آپ ہی نے دیا تھا۔ زخرف آگے کو ہوئی، لبوں پر مسکراہٹ در آئی۔ اینی تھنگ فار لو۔ زبرج ہنوز اسے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ اس کے ذہن کے پردوں پر صرف ایک منظر تھا، صرف ایک انسان۔ موجودہ وقت سے چند سال قبل لندن۔ ابری ہوئی بھورے رنگ کی اینٹوں سے بنی وہ ہسپتال کی عمارت آتے جاتے مریضوں کو دیکھ دیکھ کر اکتائی ہوئی تھی۔
व्हील चेयर घसीटते अपने प्यारों को सहारा देकर लादे लोगों के दरमियान रास्ता बनाते अस्पताल के अंदर आओ तो जनरल वार्ड में कितार दर कितार पलंग लगे थे, जिनकी चादरें नफासत से सेट थी। सफाई और नफासत के लिए इन गुणों को तो तमगे मिलने चाहिए। इन्हीं कितार दर कितार लगे बिस्तरों में से एक की तरफ आओ तो जुबरत शाहनवाज बेड के तकियों से टेक लगाए हुए था। उसकी दाएं तरफ रखी कुर्सी पर दानैन बैठी थी। वो काफी देर से रोने का शुगल फरमा रही थी। जुबरत मुस्कुराहट दबाए उसे देख रहा था। अपने लिए किसी लड़की को रोते देखना एक दिलचस्प अमल था। उसके बाजू पर पट्टी बंधी थी, जो कि अस्पताल के गाउन की वजह से नजर नहीं आती थी। बेड की दूसरी तरफ 4 लोग कतार में खड़े थे, आंखें सुकड़ी हुई, माथे पर बलों का जाल। उनके हाथों में वो माल्टे थे जो वो मरीज के लिए लाए थे, लेकिन उसके बाजू के दर्द का ख्याल करते उन्होंने उसे माल्टे खाने की ऑफर नहीं की। हाथ दुख जाएगा ना। जूस उन्होंने अपने लिए निकाल लिया था। जुबरुज का इतना खून तो बह ही चुका था, अब जूस पीकर क्या ही हो जाना था। और तसल्ली किस बात की, चाकू ही लगा था, गोली थोड़ी। अब रोना बंद कर दो नानैन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो। उसे काफी देर से रोते देख वो बिलाकर बोला, हम 4 घंटे से खड़े हैं, बेगैरत ने हमें बैठने को नहीं कहा। शादान सुल्तान के कान के करीब झुका था। ये सब मेरी वजह से हुआ है, आई एम सॉरी। मैं तुम्हारे सारे बिल्स पे कर दूंगी, ओके। वो नम आंखों से उसे देखते बोली, लेकिन बिल्स तो लियाना ने अदा कर दिया था। हसन सुल्तान सारे जहान की मासूमियत अपने चेहरे पर लिए हुए था। बाकी तीनों ने हैरत से उसे देखा, बशमुल दानैन के। बहुत परेशान थी बेचारी, कितना रो रही थी, मैं क्या बताऊं। मुझसे और शादान से तो संभाली ही नहीं गई जब तक वो जुबरज के गले से लगकर नहीं रोई। यहाँ से गई नहीं। उसने गले पर जोर दिया था। दानैन की रंगत फीकी पड़ी थी। जुबरज का जी चाहा वो उठकर हसन सुल्तान का गला दबा दे, जबकि वो मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ता हुआ उनके सामने खड़ा था, आग लगाता हुआ। वैसे एक बात है, शादान मुंह में बाल्टी की कांच रखते हुए बोला था। जुबरुज को पहले कितना दर्द हो रहा था ना, लेकिन लियाना ने जैसे ही उसे गले लगाया सब सही हो गया। सही कहते हैं, मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। मेरी तो आंखों में ही आंसू आ गए। उसने छत की तरफ देखा, जैसे अभी कोई मौजा हो जाएगा। मोहब्बत, दर्द, अल्लाह अल्लाह। जुबरुज का सर चकराने लगा और दानैन को अपना मुस्तकबिल का चक्कर खतरे में पड़ता महसूस हुआ। मैंने कितनी ही बार उसे कहा कि मैं बिल दे देता हूँ, सुल्तान कंधे उचकाते बोला। अब आग लग चुकी थी तो अपने हिस्से का पेट्रोल भी डाल ही दे। लेकिन उसने कहा कि उसके और जुबरज के दरमियान ऐसी कोई फॉर्मेलिटी है ही नहीं। वो दोनों एक दूसरे के लिए इससे ज़्यादा एफर्ट्स करते रहते हैं। फिर मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया। भोलपन से बेड पर लेटे अपने दोस्त को देखा। मैंने ठीक किया ना जुबरज, तुम लोगों को गलत फहमी हुई होगी। जुबरज और उसके दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़ुहूफ ने माओ की तरह उसकी तरफदारी की थी, साथ तादीबी नज़रों से बाकियों को देखा। तुम फिक्र मत करो दानैन, जुबरज जल्द ठीक हो जाएगा और इसका बिल मैंने दिया है, ये मुझे वापस कर देगा। दानैन को शायद ढारस ना होती, मगर उसने जुबरज की तरफ देखा। पसे मंजर में शादाना ज़ुहूफ माल्टे की काश से लड़ पड़े थे। मोटी कितना खाओगी? जितना मर्जी खाऊं, तुम्हारे पास अपना है ना। मेरा वाला ज़्यादा खट्टा है, मुझे वो माल्टा पसंद है जो खट्टा और मीठा दोनों। फिर अपने बाप को कॉल करके कहो मलका के महल में तुम्हारे लिए माल्टे का बाग लगवाएं। हसन जलकर बोला था। एक और हल भी है, सुल्तान ने चुटकी बजाई। मलका के पास ज़मीनें बहुत हैं, अब्बा से कहो उनसे निकाह कर लें, एक बाग तुम्हारे हिस्से में आ जाएगा। मेरी अम्मा ने फिर उसी बाग में मेरी और मेरे अब्बा की कब्र बनानी है। तारीख की पहली मैयत होऊंगा जिसे बगैर कफन के दफनाया गया होगा। बगैर कफन के क्यों? एक्सप्लेन प्लीज। हसन की जनरल नॉलेज यू नो। शादान ने सर दाह भरी। अम्मा गुस्से में होंगी और मलका ने ज़रूरत नहीं महसूस करनी, बढ़ना मुर्दे के नाम से ट्रेंड करूंगा मैं। उसके मुस्तकबिल के ऐसे खौफनाक नक्शे पर ज़ुखरफ ने झरझरी ली थी और अपना सारा का सारा माल्टा उसकी तरफ बढ़ा दिया। 2 बज जाएं, माल्टे और सही। ये तुम खा लो, मेरी खैर है। सर आप भरते, शुक्रिया मालिक कहते वो माल्टा थाम चुका था। उनकी बहस के वक्त को पीछे करके दीवार से लगकर खड़े इन 4 लोगों को नज़रअंदाज करते हुए बेड से टेक लगाए और उसके सामने बैठी लड़की को देखो तो जुबरत जिन नज़रों से दानैन को देख रहा था, उसके सारे वहमे तमाम खदशे दूर होने लगे। उसकी रंगत बहाल हुई थी। वो बाकी तुम्हारे बिल्स देती रही है। तुम्हें क्या लगता है? सवाल के बदले सवाल ना किया करो, बुरे लगते हो। वो झुंझलाई। अच्छा अच्छा, कब लगता हूँ? जुबरत मुस्कुराया था। दानैन ने मुस्कुराहट दबाई, जरा सा चेहरा उसकी तरफ झुकाया। जब तुम कोई भी काम करने के लिए कहते हो
میں بڑے ہوکر فلاں کام کروں گا۔ تمہاری لسٹ بہت لمبی ہے اور جب جب تم اس میں اضافہ کرتے ہو اچھے لگتے ہو۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ زبرج بھی ساتھ مسکرایا تھا۔ میں اپنی لسٹ میں ایک اور اضافہ بھی کر چکا ہوں۔ اچھا، وہ کیا؟ ایسی باتیں اس طرح ہسپتال میں نہیں کی جاتی۔ ان باتوں کو سفید ٹیولپس کے درمیان ہونا چاہیے۔ تم اپنی دکان سفید ٹیولپس سے بھر دو، پھر مجھے کال کرنا، میں بتانے آ جاؤں گا۔ دانین نے سر ہلایا۔ اس کے چہرے پر ایک مرتبہ پھر فکر مندی آ گئی تھی۔ تمہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ زبرج نے نفی میں سر ہلایا۔ پولیس نے ان تینوں لڑکوں کو پکڑ لیا ہوگا، اب سب ٹھیک ہے، تم فکر مت کرنا۔ وہ اسے مزید بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ زبرج سر کو اس بات میں ہلاتا جا رہا تھا، یوں جیسے وہ معتقد مرید سا ہو۔ آج کے بعد وہ دانین کے لیے عام نہیں رہا۔ وہ عام پہلے بھی نہیں تھا، مگر آج اس کی آنکھیں اعتراف بھی کر چکی تھیں۔ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے 4 اہم لوگوں میں 5ویں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ زبرج کے ساتھ ان 4 کو قبول کر چکی تھی۔ زبرج شاہنواز اسے اتنا اچھا لگتا تھا جتنے سفید ٹیولپس، یا شاید ان سے بھی زیادہ۔ اپنے وعدے کے مطابق وہ 2 دن بعد دانین فلاورز کے باہر کھڑا تھا۔ ایک بازو پر پلستر تھا اور ہاتھ پٹی سے لٹکا رکھا تھا۔ ساتھ حسن سلطان تھا، جس نے اپنے دونوں کندھوں پر اس نے دونوں بیگز اٹھا رکھے تھے اور ہاتھوں میں اس کی باقی چیزیں تھیں۔ وہ دوستوں کے لیے جان بھی دے سکتا تھا تاکہ انہیں زندہ رکھ کر وقتاً فوقتاً ان کا خون چوستا رہے۔ ایسا تھا ہمارا پیارا حسن۔ کیا وقت آ گیا ہے! پہلے زمانے میں لڑکیاں رخصت ہو کر آتی تھیں اور اب لڑکے اپنا ہاسٹل چھوڑ کر لڑکیوں کی دکان میں رہنے کے ٹھکانے ڈھونڈنے لگے۔ وہ افسوس سے نفی میں گردن ہلا رہا تھا۔ تم میری جگہ ہوتے تو تم بھی یہی کرتے، وہ اس کے دیکھے بغیر بولا تھا۔ نگاہیں اس راہ پر جمی تھی جہاں سے وہ آنے والی تھی۔ حسن نے ہاتھ ہلایا۔ میں تو گھر کیا سیارہ چھوڑ کر اس کے ساتھ مریخ پر شفٹ ہو جاتا، مجھے کوئی بلائے تو صحیح۔ میری بات لکھ لو، حسن سلطان کی محبت کے قصے تاریخ کی کتابوں میں درج ہوں گے۔ بھائی محبت یا معاشقے، ہر 5 منٹ بعد تمہیں محبت ہو جاتی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ لڑکیاں تمہیں گرین سگنل نہیں دیتی، ورنہ تم نے تو کتاریں ہی لگا دینی ہے۔ حسن نے سر آہ بھری تھی۔ میں محبت بانٹتا ہوں نا، کیا کروں، میرا دل ہی ایسا ہے۔ کسی بھی خوبصورت لڑکی کو دیکھوں تو اسے خراج پیش کر دیتا ہوں۔ وہ دونوں اب چل کر اندر آ گئے تھے۔ حسن آتے ہی کرسی پر ٹھہر گیا تھا۔ آسان لفظوں میں اسے لوپر پنا کہتے ہیں۔ زبرج نے اس کی لغت میں اپنے الفاظ شامل کیے تھے۔ حسن کا چہرہ سرخ ہوا، ماتھے پر بل پڑے۔ تم کیا یہاں امام مسجد کے پیچھے نماز پڑھنے آئے ہو، یا چاش کی نماز ادا کرنی؟ کسی کو آئینہ دکھانے سے پہلے اپنی قمیض میں بھی جھانک لینا چاہیے۔ گریبان نہیں ہوتا؟ زبرج نے گردن پھیر کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہوتا ہے، لیکن تمہارا قصہ گریبان سے بڑھ گیا ہے۔ اب ہو سکے تو اپنے جرابوں اور دستانوں میں بھی جھانک لو۔ بگڑ کر کہتے وہ کرسی سے اٹھا۔ جانتے بھی ہو کہ ہم کس خاندان سے ہیں، ہمارے ہاں ایسی اوچھی حرکتیں معیوب سمجھی جاتی ہیں۔ تب تک جب تک کوئی دوسرا کرے، جب تمہیں موقع ملے تو تم انہی اوچھی حرکتوں کو محبت کہتے ہو۔ وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ اب یہ ہمارے کون سے راز فاش کر رہا ہے؟ وہ دونوں ہاتھ پہلو پر رکھے کراہا۔ ایک تو میں اپنے خاندان کے مردوں سے بہت تنگ ہوں۔ محبت کے قصے داستانوں میں چھپوا دیے اور جھیلنا ہمیں پڑا ہے۔ زبرج ابھی کچھ جواب دیتا کہ اس نے سامنے سے پھولوں کی کئی ٹوکریاں اٹھا کر لاتی دانین کو دیکھا۔ وہ کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ حسن نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ اللہ معاف کرے، ایسی پھرتیاں تو تم نے تب بھی نہ دکھائیں جب تمہارا کلاس ٹیچر آتا ہوگا۔ کلس کر کہتے وہ اس کے سامنے آ کر رکا۔ ہاتھوں سے اس کے بال ٹھیک کیے، سفید شرٹ کے کالر درست کیے اور اپنے سویٹر پر لگا بروچ اتار کر اس کے سویٹر پر لگا دیا تھا۔ بڑبڑاہٹ ہنوز جاری تھی۔ زن مریدی کے ریکارڈ تو توڑو گی تم۔ اللہ اللہ، کیسے مردوں میں پھنس گیا میں۔ عمریں دیکھو اور محبتیں دیکھو۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ زبرج ترچھی نظروں سے اب بھی دانین ہی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ٹوکریاں تھامے سڑک پر رک کر کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی۔ وہ شاید کوئی جاننے والا تھا، اتنے اچھے کہ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو اس کا رشتہ تم سے کرتا۔ استغفر اللہ، انشاءاللہ۔ حسن نے جیسے اسے سنا ہی نہ۔ اسی پل اندر آتی دانین کی نظر اسی طرف پڑی تھی۔ اس کے لبوں پر خوشگوار مسکراہٹ رنگ گئی۔ اس نے ساری ٹوکریاں کاؤنٹر پر رکھیں اور یوں ہی سفید ٹیولپس کا ایک گلدستہ ہاتھ میں لی اس کی طرف چلی آئی تھی۔ حسن نے گہری سانس لی۔ اب یہاں عاشقی 3 کی شوٹنگ سٹارٹ ہوگی، بہتر ہے میں یہاں سے چلا جاؤں۔ وہ زبرج کے کان کے پاس جھکا تھا۔ جب تک دانین وہاں آئی، حسن اس کے سامنے سے گزر کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ یہ کہاں گیا؟
وہ دروازے کی طرف دیکھنے لگی، چہرے پر تعجب تھا۔ اسے کچھ کام تھا، اسی لیے جانا پڑا۔ زبرج ہنوز اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اور تم یہاں؟ دانین کی نظر اس کے 2 بیگز پر پڑی۔ اور یہ سامان؟ ڈونٹ ٹیل می تم یہاں رہنے آ گئے ہو۔ وہ ہنس کر بولی۔ اور اگر میں کہوں کہ میں واقعی یہاں رہنے آیا ہوں تو؟ دانین کی ہنسی کچھ کم ہوئی۔ تو میں پوچھوں گی کیوں؟ میں جواب میں کہوں گا کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ پھر میں چاہوں گی تم جواب ڈھونڈو۔ مجھے اپنی زندگی میں پہیلیاں نہیں پسند۔ وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ میں تمہاری حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ تم میرے گارڈ نہیں ہو۔ مجھے لگتا ہے وہ لڑکے دوبارہ یہاں آ سکتے ہیں۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ میرے ہاسٹل کا کمرہ بہت چھوٹا ہے اور وہاں مچھر بھی آتے ہیں۔ یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ تم باہر اس لڑکے سے کیا بات کر رہی تھی؟ تم جل رہے ہو یا شک کر رہے ہو؟ اگر میں کہوں کہ جل رہا ہوں تو میں کہوں گی کہ اس اگر کو نکالو اور سیدھی بات کرو۔ زبرت نے گہری سانس لی تھی، پھر اسے کونی سے تھام کر ایک طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گئی۔ زبرت نے دانین کے ہاتھ سے سفید ٹیولپس لے لیے تھے۔ وہ بھی اس کی طرف رخ موڑ چکی تھی۔ زبرت آلتی پالتی مارے لکڑی کے فرش پر بیٹھ گیا۔ پھول گود میں دھر لیے تھے۔ تم کیا سننا چاہتی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ میں 21 سال کی عقل و شعور رکھنے والی لڑکی ہوں۔ بجائے اس کے کہ تم یہاں رہنے کے فضول وضاحتیں دو، میں ایک تسلی بخش جواب دینا چاہتی ہوں۔ وہ بازو سینے پر باندھ کر سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، نگاہیں ایک لمحے کے لیے بھی زبرت کے چہرے سے نہ ہٹائیں۔ میں نے اسپتال میں تم سے کہا تھا کہ میرے بڑے ہو کر کرنے والے کاموں کی لسٹ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تم وہ اضافہ سننا چاہو گی؟ وہ سفید پھولوں کے گرد سب شاخیں توڑ رہا تھا۔ نرم سی شاخیں۔ دانائن اسے دیکھتی رہی۔ تم بڑے ہو کر کیا کرو گے؟ تم سے شادی؟ وہ ترنت بولا۔ دانائن فریز ہو گئی۔ زبرت شاہ نواز نے اپنا ہاتھ اس کے آگے پھیلایا تھا۔ آنکھوں میں نرم سا تاثر تھا۔ دانائن کا دل موم ہونے لگا۔ میں بڑے ہو کر تم سے شادی کروں گا۔ کیا تم اپنے مستقبل کے شوہر کو یہاں کرایہ دار نہیں رکھ سکتی؟ وہ چند لمحے کچھ نہ کہہ سکی۔ وہ زبرت کو 1.5 سال سے جانتی تھی اور 1.5 سال سے اسے معلوم تھا موجودہ لمحہ ان کے درمیان کبھی نہ کبھی ضرور آئے گا، لیکن وہ یوں آئے گا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ چند لمحے تذبذب کا شکار رہی۔ کیا تم میرے بڑے ہونے کا انتظار کر سکتی ہو؟ تم آلریڈی بہت بڑے ہو۔ وہ ہنس پڑی تھی، ساتھ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ زبرت شاہ نواز کا سارا وجود سرشار ہو گیا۔ محبتیں روح تک تقویت سے بھر دیتی ہیں۔ اسے معلوم نہیں تھا۔ تم سے شادی کے لیے مزید بڑا ہونا پڑے گا۔ اس نے سخت شاخ کو اس کی کلائی کے گرد لپیٹ دیا تھا، پھر گود میں سے ایک سفید پھول اٹھا کر شاخ کے درمیان لٹکا دیا۔ ہو گیا بریسلٹ تیار۔ وہ اپنی کلائی دیکھنے لگی۔ اگر تم بڑے ہو کر اپنے وعدے سے مکر گئے تو؟ میں وعدے نہیں توڑتا۔ تمہیں اتنا یقین ہونا چاہیے۔ اس نے دانائن کا ہاتھ اوپر کیا۔ اس کی کلائی میں سخت شاخ ڈھیلی ہو کر کھلنے لگی تھی۔ زبرت کو افسوس ہوا۔ میں بڑا ہو کر تمہیں سونے کی انگوٹھی دوں گا اور تمہیں دوبارہ پرپوز بھی کروں گا۔ سفید سونا جس کا نگینہ ٹیولپ جیسا ہو۔ زبرت نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا، پھر دھیرے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ اگر تمہارے بس میں ہو تو مجھے بھی سفید ٹیولپ بنا دو۔ تم میرے پھولوں سے جل رہے ہو؟ دانائن خفا ہوئی۔ میں تمہارے پھولوں سے محبت سے جل رہا ہوں۔ اس نے دوبارہ سے دانائن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، جیسے کوئی استحقاق ہو۔ سرشاری اور نعمت بھی۔ لڑکی نے برا نہیں منایا۔ اور مجھے تمہارے دوستوں سے جلن ہوتی ہے کبھی کبھی۔ وہ رکی، فکرمندی سے زبرت کو دیکھا۔ تم میرے لیے دربدر ہو جاؤ گے۔ تمہیں بہت مسائل ہو سکتے ہیں، میری فکر مت کرو تم۔ میں تمہارے لیے دربدر ہو سکتا ہوں، مسائل کا سامنا بھی کر سکتا ہوں۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم میرا انتظار کر سکتی ہو؟ اس نے بات وہیں سے شروع کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے 1.5 سال سے 150 لڑکوں کے رشتے کیوں ریجیکٹ کر رہی ہوں؟ وہ زبرت کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کر نرمی سے پوچھنے لگی۔ اچھا، یعنی تمہیں معلوم تھا کہ میں تمہارے لیے کیا سوچتا ہوں؟ مجھے یہ معلوم تھا کہ میں تمہارے لیے کیا سوچتی ہوں۔ زبرت بالکل تھمسا گیا تھا۔ تم مجھے شروع سے اچھے لگتے تھے۔ کتنے شروع سے؟ پہلی ملاقات سے۔ لڑکی تمہاری نیت تو شروع سے ہی خراب تھی۔ یا اللہ، میں کتنا معصوم رہا ہوں۔ وہ صدمے سے بولا۔ دانائن نے جواب میں اس کے ہاتھ پر چپت رسید کی، پھر اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالے۔ لڑکے اپنی حد میں رہو، میں تمہاری لینڈ لارڈ ہوں۔ مصنوعی کالر کھڑے کیے تھے، اور میں آپ کا اکلوتا کرایہ دار، مستقبل کا شوہر اور تمہارے پھولوں کا برانڈ ایمبیسڈر بھی۔ میرے نازک کندھوں پر کتنی ذمہ داریاں ہیں۔
वो उठ खड़ी हुई तो जुबरज उसके साथ उठ खड़ा हुआ। तुम्हारे दोस्तों को लगता है तुम कम बोलते हो। उन्होंने तुम्हें सा... उन्होंने तुम्हें मेरे सामने बोलते नहीं देखा। मैं कम नहीं बोलता, वो लोग मुझे मौका नहीं देते। वो रुका। तुम अंकल से बात करोगी ना? हाँ, लेकिन अंकल से ज़्यादा तो तुम्हें तुम्हारे दोस्तों को मनाना होगा। मेरा ससुर तो शादान होगा। नन सुल्तान और जेठानी हसन सुल्तान। ज़ुखरुफ खैर मेरी बहन है। वो कहते हुए जीने चढ़ती ऊपर जा रही थी। यहीं ऊपरी पोर्शन में उसकी और उसके दादा की रिहाइश थी। वैसे हसन को तुम अपनी सौतन मान लो तो ज़्यादा बेहतर है। फिर न कहना मैंने वार्न नहीं किया। जवाब में दानैन कुछ कह रही थी और वो हंसते हुए जवाब दे रहा था। हर जीने के चढ़ती उनकी आवाज़ मालूम होती जाती। चंद माह बाद जुब्र शाहनवाज की डिग्री मुकम्मल हो गई और वो इन दिनों ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए पर तोल रहा था। उसके अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड की वजह से उसे एक बार फिर स्कॉलरशिप मिल गई। वो लंदन में भी पढ़ सकता था, लेकिन वो माहौल बदलना चाहता था। गोल मेज के गिर्द रखे दो स्टूल्स पर वो एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। मेज के ऊपर बिछा सफ़ेद कपड़ा हवा से फड़फड़ा रहा था। कॉफ़ी के दो मग भी मेज पर रखे थे। जामनी ट्यूलिप से भरी हुई दुकान हसरत से जुबरज को तक रही थी। वो चंद दिनों में लंदन को खैराबाद कहने वाला था। ये दुकान, यहाँ की कॉफ़ी और ये मालकन उसे बहुत मिस करने वाले थे। उसके सामने बैठी स्याह रंग के ओवर कोट वाली अफसरदा सी लड़की। भूरे बाल आज बांध रखे थे। चेहरा हर किस्म के मेकअप से पाक था। वो आम सी शक्लो सूरत की थी, लेकिन सामने बैठे लड़के के लिए वो चेहरा आम नहीं था। ज़ुबरत ने उसे देखते हुए मुस्कुराने की कोशिश की, मगर दानैन संजीदगी से उसे तकती रही। तुम वापस कब आओगे? मैं वापस नहीं आ सकता दानैन। मेरा वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, मुझे जाना होगा। लेकिन जब तुम बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। उसने सर झुका दिया और होंठ काटने लगी। उंगलियों से मेज की सतह को खुरचती रही। जुबरज को उसकी ये आदत बहुत बुरी लगती थी। तुम क्या चाहती हो यार? पढ़ना छोड़ दूं? मेरा खानदान मिडिल क्लास है। मुझे अपने दम पर बहुत कुछ करना है। लंदन मेरे लिए अयाशी नहीं, मौका है। उसने दानैन का हाथ मेज से हटाया। वो आंखें उठाकर उसे तकने लगी। तुम वापस आओगे? ऑब्वियसली आऊंगा, जब तुम बुलाओगी। वक्त मुद्दत गैर अहम है। मैं तुम्हारे लिए आऊंगा दानैन। तुम आ जाओगे? वो जाने क्या सुनना चाहती थी। मैं आ जाऊंगा, यकीन दहानी करवाई गई। वक्त की कोई कैद नहीं। बिल्कुल वक्त की कोई कैद नहीं। उसने आंखें झपकाकर तसल्ली दी। दानैन की रंगत बहाल हुई। जुबरज का दिल जरा ऊपर आया था। तुम मेरे जाने से इतनी अपसेट क्यों हो? पता नहीं, मेरे मम्मी पापा भी एक दिन इसी तरह गए थे। वो वादे के बावजूद वापस नहीं आए। मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहती। मेरे लिए अलविदा मुश्किल है। वो कुर्सी पर आगे को हुई। जुबरज के एक हाथ को अपने दोनों हाथों में लिया। निगाहें उसकी निगाहों में जमाई। तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? वो मुस्कुराया, फिर आगे को हुआ। ग्रीन कार्ड के लिए। वो मुकम्मल संजीदगी से बोला। दानैन मुसलसल उसे देखती रही। वो मजाक के मूड में नहीं लगती थी। जुबरज ने ठंडी सांस ली। यार, तुम अच्छी लगती हो मुझे। तुम और मैं एक दूसरे को समझ सकते हैं। तुम्हारे साथ होता हूँ तो मेरी मुश्किलात कम होने लगती हैं, और फिर तुम मुझे ग्रीन कार्ड दिलवा सकती हो। आखिर वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला था। दानैन ने उसका हाथ छोड़ दिया। जुबरज अब के वाकई संजीदा हुआ। मैं तुम्हें अपने मुतल्लिक बहुत क्लियर करना चाहता हूँ दानी। मेरा खानदान मेरे दोस्तों जितना अमीर और वेल सेटल्ड नहीं। मैं 19 साल की उम्र में तुमसे वादा कर रहा हूँ तो 29 की उम्र में भी निभाऊंगा। लेकिन क्या तुम ढेर सारी आसाइशात को छोड़कर मेरे वादों के साथ रह सकती हो? दानैन ने हाथों की गिरफ्त उसके मजबूत हाथ पर सख्त की थी। मैं 1.5 साल से तुम्हें जानती हूँ। मेरी उम्र 21 साल है। तुम्हें लगता है मैं कोई जज्बाती फैसला कर रही हूँ? मैं तुम्हें सारी दुनिया की आसाइशात नहीं दे सकता, जानती हो ना। वक्त दे सकते हो, मुझे वही चाहिए। मुझ पर घर की बड़ी जिम्मेदारियां हैं दानैन। तुम मेरे साथ चलोगी ना? ये वक्त है। अगर तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकती हो। टूटा दिल जुड़ सकता है, टूटी शादी नहीं। मेरा सफ़र बहुत लंबा है। मैं घर का बड़ा बेटा हूँ। वक्त से पहले मुझे बड़ा होना पड़ा है। दानैन कुछ ना बोली, बस सर को इस बात में हिला दिया। अब तुम मुझे बताओ कि मुझसे क्या चाहिए? मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरा बचपन अकेला था। जिंदगी में बहन भाई ना हो तो बड़ा लॉस हो जाता है। मैं एक अच्छी फैमिली चाहती हूँ, ढेर सारे बच्चे और घर, और मेरे ट्यूलिप्स। तुम्हारी लिस्ट में जुबरज नहीं है, लेकिन खैर है, ये तो बहुत आसान है। मुझे मंजूर है। ग्रीन कार्ड के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। दानैन हंस पड़ी। जुबरज उसके साथ ही हंसा था। ये अलविदा उसके लिए मुश्किल साबित होने वाला था। थोड़ी देर वो मजीद वहीं बैठा रहा। वो खदशात कहती रही, जुबरज रद्द करता रहा। लफ्जों के साथ। बुरा लड़का टूटी फूटी तसल्लियां दे ही चुका था।
काफ़ी देर बाद वो जाने को उठ खड़ा हुआ। अब तो जा सकता हूँ ना मैं? वो वॉलेट उठाते हुए पूछ रहा था। बिल्कुल, मैंने कब रोका है? ज़ुबरुज कई लम्हे खामोशी से उसे तकता रहा। उसे खुद पर खुशकिस्मती का सा गुमान हुआ। उसने जिसे चाहा था वो उसके रूबरू थी, उसकी मोहब्बत में मुब्तला, ऐसे जैसे वो खुद था, उसकी तलबगार, बिल्कुल वैसे जैसे वो खुद था। उसने अपनी मोहब्बत नहीं खोई थी, नेमतों की उस पर कोई हद ना रही थी। वो यूं ही उसे देखती रही। अभी चंद कदम ही आगे को गया होगा जब दानिया ने उसके कदमों में जंजीर डाल चुकी थी। ज़ुबरुज, वो रुक गया, मुड़ा नहीं। तुमने कहा कि जब मैं तुम्हें बुलाऊंगी तुम आ जाओगे। आ जाओ प्लीज़। उसके लहजे में एक हक था। दानिया, मैं अभी 2 कदम ही आगे आया हूँ। उसे लगा ये मजाक है। चेहरे पर बेयकीनी हनूस कायम रही। तुमने कहा था कि वक्त की कोई कैद नहीं। तुमने कहा कि तुम वादे निभाते हो। वो उसके अल्फाज किस तरह से उसे ही लौटा रही थी। ज़ुबरुज शाहनवाज के पास जैसे कहने को कुछ बचा ही नहीं था। मोहब्बत बाप की मिरास नहीं जो बगैर मेहनत के मिल जाए। उसे आज मालूम हुआ था। मैं 8 माह तुम्हें आधे किराए पर रहने दिया। मैं अगले 8 साल भी बखूबी ये फ़र्ज़ निभा सकती हूँ। तुम्हें ऑस्ट्रेलिया में स्कॉलरशिप मिल सकती है, तो फिर मल्का के मुल्क में भी तो मिल सकती है ना। मैंने तुमसे आसाइशात नहीं मांगी, वक्त मांगा है, और तुम मुझसे वादा भी कर चुके हो, इसीलिए वापस आ जाओ। वो बाजू सीने पर बांधे तेज तेज बोल रही थी। ज़ुबैर उसे देखकर रह गया। वो इतनी चालाक कब हुई? साफ साफ कहो ना कि तुम मुझे अपने जाल में जकड़ चुकी हो। वो सुलग उठा। कुछ देर कबल अपनी खुशकिस्मती पर अब वो उसे मजाक लग रही थी। वो यहाँ कैद नहीं था, बस उसे खौफ था कहीं वो अपने मकसद से हट ना जाए। ड्रामे बंद करो और इधर वापस आओ। ऑस्ट्रेलिया जाएगा, चुपचाप इधर आकर बैठो। मैंने लंदन की सारी यूनिवर्सिटीज़ ढूंढ ली हैं, और गेस व्हाट? वो आंखों में चमक लिए अपने से जरा से फासले पर खड़े जुबरुज को देखते हुए बोली, और सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ को तुम जैसा मस्कीन, मुफलिस और नादार लड़का चाहिए। शट अप, मैं इतना भी गरीब नहीं। वो बिगड़ कर कहता आगे आया था। दनैन खुलकर मुस्कुराई। दिल पर लदा बोझ उतर गया था। जुबरुज उसे छोड़कर नहीं जा सकता था, वो उसे जाने ही नहीं देगी। मलका मेरी खाला लगती है ना, और यूनिवर्सिटीज़ तो मेरे मामू की हैं। भांजे को गोद में लेकर खिलाएंगी। वो जला कुटा लगता था। अब वो आधा किराया भी नहीं दूंगा मैं, और रात का खाना भी तुम दोगी। वक्त बेवक्त की कॉफ़ी भी तुम पर। उंगली उठाकर वॉर्न की। अगले 5 मिनट में वो 10,000 शर्तें रख चुका था। दानैन बस मुस्कुराती रही, जैसे उसने सब मान लेना था। हाँ, बड़ा होकर सुधर जाएगा, उसने दिल में सोचा। माजी के धुआं धुआं छट गया और हाल माजी का धुआं छट गया और हाल गालिब आया था। ज़रूर आंखें मूंदे सोफे से टेक लगाए हुए था। वो 18 साल का नहीं था। 10 साल ने उसकी ज़िंदगी बहुत बदल दी थी। इन दोनों के दरमियान गहरा सकूत कायम हो गया। मुझे नहीं पता कि तसल्ली कैसे दी जाती है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम अब अच्छा महसूस कर रहे होगे। वो नम होती आंखों से उसे देख रही थी। ज़ुबरत ने सर इस्बात में हिला दिया। ज़ुखरफ के लिए शायद वो एक किस्सा हो, मगर ज़ुबरत शाहनवाज की ये ज़िंदगी थी जो उसके दिल पर गुजर रही थी। उसे कोई चाहकर भी नहीं समझ सकता था। दिल हल्का हुआ था, मगर मसाइल अब भी झुंके तू थे, लेकिन वो बेहतर महसूस कर रहा था। वक्त गुजरता गया, चुपचाप, बेआवाज। 10 जनवरी शाम 5 बजे। तहखाना इस वक्त अस्पताल के कमरे का मंजर पेश कर रहा था। लोहे के बेड पर हसन सुल्तान लेटा हुआ था। सीने पर शर्ट गायब थी। अब उसका जिस्म एक चादर से ढका हुआ था। उसकी दाईं तरफ सुल्तान खड़ा था। स्वेटर के बाजू मोड़ रखे थे, माथे पर पट्टी थी और चेहरे पर नील। चंद दिनों के अंदर अंदर उसकी शक्ल बदल कर रह गई थी। दूसरी तरफ हंजला खड़ी थी, सपाट तासुरात लिए। वो कई औजार निकाल निकाल कर लकड़ी की मेज पर रखती जा रही थी। इन औजार को आप इस तरह कैसे रख सकती हैं? ये मेज 1000 जरासीमों से भरी हुई होगी, और यही औजार आप इसके जिस्म पर इस्तेमाल करेंगी। कोई एलर्जी हो सकती है। सुल्तान हाथों पर दस्ताने चढ़ाते संजीदगी से बोला, डॉक्टर आप हैं या मैं? अगर आप हैं तो आए ऑपरेट करें। वो सुलग उठी थी। अगर आप भूल रही हैं तो मैं आपको याद करवाऊं कि मैंने 2 साल फर्स्ट एड कोर्स किया हुआ है। फर्स्ट एड और सर्जरी में बहुत बड़ा फ़र्क होता है सुल्तान साहब। एहतियाती तदाबीर बदला नहीं करती, मिस अजलाल अहमद से। आप मेरे दोस्त के साथ ये नहीं कर सकती, वरना हम किसी दूसरे डॉक्टर की डिमांड करेंगे। वो सीने पर हाथ बांधकर कतई अंदाज में बोला, ज़रूर कीजिए, ताकि आपको मालूम हो कि दूसरा डॉक्टर सिर्फ जबल खान के लिए काम करता था, और वो साफ साफ लफ्ज़ों में तुम में से किसी का भी इलाज करने से मना कर चुका है। वो गुस्से से बड़बड़ाने लगी, मैं भी देखूं ज़रा, बहराम तुम्हारे लिए कौन से सर्जन बुलवाता है। सुल्तान तनक उठा था।
مجھے لگتا ہے آپ سب بہن بھائیوں نے اسکول میں اخلاقیات کا سبق نہیں پڑھا۔ جی بالکل، اسی طرح جس طرح آپ اور آپ کے دوستوں نے ایڈجسٹمنٹ کا سبق نہیں پڑھا، ہر جگہ کو اپنے خاندان کا پلے سمجھ لیا ہے۔ سلطان نے تحیر سے شادان کو دیکھا، ایسے جیسے کہہ رہا ہو ایسی بھی کیا مجبوری تھی بھائی۔ شادان نے بے بسی سے کندھے اچکائے، جیسے کہنا چاہتا ہو یہاں میری بھی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں۔ سلطان واپس حنزلہ کی طرف مڑا تھا۔ میں اس طرح تو ہرگز آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ سلطان نے ہاتھ اٹھا لیے، یہ گندگی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اوہ واقعی، یعنی آپ کے پاس چوائس ہے؟ بڑی خوشی ہوئی سن کر۔ حنزلہ استہزائیہ انداز میں بولی۔ سلطان، شادان اس سارے وقت میں پہلی بار بولا تھا، اسے کرنے دو اپنا کام، وہ جانتی ہے۔ حنزلہ نے مڑ کر اسے دیکھا، آنکھوں میں تنزیہ سا تاثر ابھرا تھا۔ جی بالکل جانتی ہوں، لیکن کچھ دیر کے لیے ہمدردی دکھائی تھی اور نتیجہ دیکھ لیا۔ لوگ اپنے مسیحا پہ بھی بندوقیں تان لیتے ہیں۔ شادان تھک کر نرم سا مسکرایا تھا۔ حنزلہ نے اسپاٹ لائٹ زخم پر درست کی تھی اور آنکھیں بند کر کے زیر لب کچھ پڑھا، پھر ایک اوزار ہاتھ میں لیا۔ اس کے چہرے پر تھوڑی بے چینی تھی، شدید خوف بھی، شاید خوف بھی۔ آئی ایم سوری مگر یہ پہلی بار ہے۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دونوں کو باری باری دیکھا۔ مجھے نہیں پتا میں یہ کر سکتی ہوں یا نہیں۔ آر یو شور؟ یہ آپ کا دوست ہے، میں اگر آپ ایک 6 فٹ کے مرد پر بندوق تان سکتی ہیں تو اس کے اندر کا لوہا نکال بھی سکتی ہیں۔ سلطان کو سارے اوزار سب میڈیسن کٹ والے کپڑے میں رکھ رہا تھا۔ باز نہیں آیا یہ آدمی۔ آپ کر لیں گی، شروع کریں۔ حنزلہ ابھی متذبذب تھی۔ شادان نے اسے دیکھا، وہ سیلن زدہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پہلے تم لوگ ہمیں اغوا کرتے ہو، پھر مار پیٹ اور پھر گولیاں مار دیتے ہو۔ وہ زمین پر ہتھیلی کا زور دیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر تم ایک مکمل ڈاکٹر کو اندر چھپا کر ایک آدھے ڈاکٹر کو ہماری دوست کی سرجری کرنے بھیج دیتے ہو اور پھر سرجری کرنے سے ڈرتے بھی ہو۔ وہ کے عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ یعنی اب اپنے اغوا کاروں کو مورل سپورٹ بھی ہم دیں۔ طنز نہیں تھا تو تسلی بھی نہیں تھی۔ حنزلہ اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھ کے آگے ماتھے پر اور رخساروں پر زخم تھے۔ یہی حال اس کے سینے کا بھی تھا، کمر اور ٹانگوں کا حال بھی مختلف نہیں تھا۔ اسے تکلیف سی ہوئی، وہ یہ سب ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ کم سے کم تم سے کسی قسم کی سپورٹ کی تو توقع نہیں ہے مجھے۔ اس نے گردن پھیر لی اور جھک کر دستانے والے ہاتھ سے حسن کے بازو پر میڈیکل پین سے ایک نشان بنانے لگی۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش کم ہو چکی تھی۔ ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ تمہیں رقوں کی توقع تھی اور میں ای میلز بھیجتا تھا۔ سلطان اس قصے سے نا واقف تھا مگر پھر بھی مسکرایا۔ وہ جانتا تھا یہ قصہ ضرور دلچسپ ہوگا۔ اگر تم اپنا منہ بند کرو تو میں اپنا کام شروع کروں۔ کیا تم میرے منہ سے کام کرتی ہو؟ نہیں لیکن میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں، وہ چلائی، اور ہم پانچوں تو یہاں ہنی مون منانے آئے ہیں۔ دیکھو ذرا ہمارے چہرے پر وہی خوشی ٹپک رہی ہے جو نانی کے گھر جاتے وقت ٹپکتی تھی۔ اس نے چہرہ آگے کیا تھا۔ حنزلہ اکتا کر پیچھے ہوئی۔ ظلم ہے کہ ہمیں یہاں آئے 4 دن ہو گئے اور ہم نے اپنی نانی بھی نہیں دیکھی۔ سلطان صفدر نے سر جھٹکتے گفتگو میں حصہ لیا۔ تم دونوں مجھے ہراس کر رہے ہو، وہ اوزار رکھ کر روحانسی ہوئی۔ شادان ہنس پڑا۔ سلطان اس کے ہنسنے پر ہنسا تھا۔ اگلے کئی لمحے وہ دونوں پاگلوں کی طرح ہنستے رہے۔ ہم ہراس کر رہے ہیں، واقعی ہم ہراس کر رہے ہیں، اور تم اور تمہارے بھائی ہمیں گود میں بٹھا کر فیڈر پلاتے ہو۔ اغوا کار، حبس بیجا میں رکھنے والے، بلیک میلرز، ہراسمنٹ کی بات کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے بی بی۔ سلطان نے اسی انداز میں کہتے ساتھ ہی اس کی توجہ حسن کی جانب دلوائی تھی۔ شادان نے بھی مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے اپنی ساری توجہ حسن سلطان کے بے ہوش وجود پر ڈالی تھی۔ زور گر نے ایک اینکر کو نرس بھی بنا دیا تھا، ایک سیاستدان کو آدھا ڈاکٹر اور ایک آدھے ڈاکٹر کو پورا سرجن۔ ظلم کی انتہا تھی کہ نہیں؟ تھوڑی دیر بعد عیسیٰ یعنی حنزلہ کا چھوٹا بھائی وہیں آ گیا تھا۔ اگلے 3 گھنٹے اس تہخانے میں موت جیسی خاموشی رہی۔ واحد آواز وہ تھی جو ان 4 لوگوں کے سانس لینے کی تھی، واحد شور وہ تھا جو کوئی اوزار ٹکرانے پر پیدا ہوتا تھا۔ بالآخر پورے 3 گھنٹے بعد گولیاں نکالی جا چکی تھیں۔ اس کے ادھڑے جسم پر ٹانکے لگائے گئے اور سفید پٹی اس کے پورے بازو اور سینے پر لگی تھی۔ اب وہ پرسکون نیند سو رہا تھا، بالکل پرسکون۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔